أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلى آلہ وصحبہ ومن والاه وبعد، فقال اللہ تبارک وتعالی: قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ وقال علیہ الصلاة والسلام: الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ۔ صدق اللہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے ساتھیوں، عزیز ماؤں بہنوں، یہ اللہ کا بہت بڑا سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں دین کی گفتگو اور اس کے اصول اور ایمانیات کی باتیں سننے کے لیے گزشتہ کی کئی مجلسوں سے اللہ ہمیں جمع کرتے ہوئے آ رہا ہے۔ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں شکریہ بجا لاتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری علم میں برکت دیں، اور یہ علم جس کے ذریعے سے عمل منتج ہوتا ہے اس عمل میں بھرپور پورے وثوق کے ساتھ کامزن ہونے کی توفیق بخشیں، آمین یا رب العالمین۔ الایمان باللہ کی گفتگو، الایمان بالملائکہ، ملائکہ پر ایمان کی گفتگو بھی الحمدللہ کل کی مجلس میں اختتام پذیر ہو گئی، ختم ہو گئی۔ تو آج ہم شروع کرنے والے ہیں الایمان بالکتب۔ یاد رکھ لیجیے عزیز دوستو، ہم جب ایمان باللہ کی گفتگو کر رہے تھے تو اس میں ہم نے بہت ساری ثقیل باتیں، تھوڑی مشکل باتیں، گہری باتیں، علمی باتیں ہم نے بہت ساری کی۔ اب جب ہم ملائکہ پر آئے تو علمی باتیں اتنی زیادہ نہیں تھی، کیونکہ وہ موضوع اس کا طالب نہیں ہے اتنا زیادہ، اور اسی طریقے سے ہماری بات ہوگی کتابوں پر بھی انشاءاللہ، اور پھر یہ علمی بعض فرق کا اشارہ کریں گے اور ان کے جو گھناؤنے غلطیاں ہیں ان پر علمی جائزہ لینے کی کوشش کریں گے۔ تو کل کی مجلس بھی ہماری سمجھیے کہ اتنی زیادہ گہری علمی نہیں رہی جیسے الایمان باللہ میں ہوا کرتی تھی۔ تو اسی سلسلے کو آگے بڑھائیے، الایمان بالکتب۔ کتاب کی جمع ہے کتب۔ کتاب یہ لفظ تھوڑی لغوی تحقیق کر لیتے ہیں، پھر اپنی باتوں کی طرف آئیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ لغوی گفتگو میں پہلی بات یہ بتانا ضروری ہے کہ کتاب کی جمع کتب ہے، اور یہ لفظ نکلا ہے کتب اکتب سے۔ کتب اکتب کا اصل معنی جو ہے جمع کرنے کا ہے۔ کتاب بمعنی مکتوب، مجموع، جمع کی ہوئی، جس میں چند باتوں کو جمع کر دیا گیا ہے، چند چیزوں کو جمع کر دیا گیا ہے۔ تو یہی معنی ہے عزیز دوستوں کتابوں کا۔ اسی لیے عربی میں ٹولی کو، کم افراد پر مشتمل ٹولی، جسے ٹروپس انگلش میں کہتے ہیں، یہ ٹروپس کو عربی میں کتیبہ کہتے ہیں۔ اس کی جمع آتی ہے کتائب۔ ہاں، جیسے ایک شاعر کہتا ہے یہ ہے لم اجد فیہم عیبا الا قراع الکتائب، یعنی ان لوگوں کے پاس کوئی عیب نہیں سوائے کہ وہ کتائب یعنی جو ٹروپس ان ٹولیاں ہیں ان سے وہ لڑا کرتے ہیں۔ لا عیب فیہم غیر ان سیوفہم بہن فلول من قراع الکتائب، یعنی یہ قوم کی خوبی یہ ہے کہ ان کا عیب یہ ہے کہ ان کی تلواریں لڑ لڑ کر ان میں اوجھے نکل آئے ہیں، یعنی نرم پڑ گئے ہیں، دراڑیں نکل آئی ہیں۔ تو ادھر لفظ استعمال ہوا کتائب، معنی اس کا کتیبہ کی جمع ہے۔ کتیبہ سے مراد مجموعہ، مجموعہ مشتمل علی الناس، لوگوں پر مشتمل ایک کتیبہ، یعنی لوگ اسے کہتے ہیں کتائب۔ تو اس اعتبار سے جمع کرنے کا معنی ہے۔ تو کتاب کا معنی اللہ نے جو جمع کر دیا ہو۔ اچھا ٹھیک ہے، اس پر ایمان لانے کی گفتگو۔ کتابوں پر ایمان لانا، اس میں جو سر فہرست جو گفتگو ہم کو کرنی ہے وہ گفتگو یہ ہے کہ کتابیں جو اللہ کی طرف سے جو بھیجی گئی ہیں ان پر ہم جیسے وہ ہیں ویسے ہی ایمان لاتے ہیں۔ ان میں ہم اپنے عقل کے گھوڑے ٹھونسنے کی مکمل کوشش نہیں کرتے۔ اللہ کی جو جتنی بھی کتابیں ہیں اللہ نے جو نازل کی ہیں، یہ کتابیں
ان پر ہم ایسے ہی ایمان لاتے ہیں. اس میں ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے عقل کے خلاف ہیں، ایسی چیزیں ہیں جو پریکٹیکل نہیں، یہ کہنا ایمان کے منافی ہے. تو جو بھی اللہ کی کتاب ہو، ثابت ہو جائے کہ اللہ کی کتاب ہو، تو ہم اس پر مکمل طور پر ایمان لاتے ہیں. اس کے جتنے بھی معلومات ہیں ان تمام معلومات میں ذرا برابر بھی شک نہیں کرتے. اس میں جو بھی انفارمیشن ہے اس میں ذرا بھی ہم ڈاؤٹ نہیں کرتے. یہ پورے کا پورا انفارمیشن اللہ کی طرف سے ہے، ہم مانتے ہیں، چاہے کہ ہمارا عقل اسے مانے یا نہ مانے، عقل اس کے خلاف بھی کیوں نہ ہو، ہم ان چیزوں کو مانیں گے اور اس پر عمل کریں گے. یہ پہلا نقطہ ہے اللہ کی کتابوں پر ایمان لانے کا. بہت سارے ایسے ہیں کہتے ہیں کہ ہم ایمان ہے، لیکن جب بات کسی بھی ایک آیت کی آتی ہے جس میں یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ ان کے عقل کے خلاف ہے، غیر لاجک ہے، یا فلاں فلاں ہے، تو یہ جو اپنے افکار کو ٹھونسنے کی جو کوشش کرتے ہیں یہ نہیں ہوں. اللہ کی کتاب ہے ہو تو آپ مکمل اس کے انفارمیشنز پر بھروسہ رکھیں، اور اس میں جو غیبی جو باتیں بتائی گئی ان پر ایمان لائیں. یہ نہیں کہ میں کتاب کو مانتا ہوں لیکن ایسے کیسے ہو سکتا ہے، ایسے قیامت کے دن کیسے ہو سکتا ہے، ایسے جنت میں کیسے ہو سکتا ہے، میری عقل نہیں مانتی، یہ ہے نا، یہ حالات حاضرہ کے خلاف ہے، یا پھر یہ ہو نہیں سکتا. یہ جو باتیں نہیں ہوں گی، اس میں جتنے بھی غیب کی باتیں ہیں پوری کی پوری ماننی ہے. سرے سے کسی کا بھی ناک منہ فرق نہ کیے رہے، پورے کا پورا مجموعہ یہ آپ کی ایمان کا مستحق ہے. اس پر ایمان لانا چاہیے. یہی ہے کتاب پر ایمان لانے کا معنی. اللہ کی کتاب مکمل طور پر اس میں جو انفارمیشن ہے، اس میں جو امور غیبیہ ہیں، غیب کی جتنی بھی باتیں ہیں، اور اس میں جتنے بھی پرانے قصے ہیں، گزرے ہوئے قصے ہیں، ہے نا. جیسے بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم قرآن پر ایمان لاتے ہیں، لیکن اعتراض ان کا یہ ہے کہ سورہ نمل میں چونٹی گفتگو کر رہی ہے، ہدہد گفتگو کر رہا ہے، پرندے کیسے گفتگو کر سکتے ہیں، یہ عقل ہم کو نہیں مانتی، یہ واقعے کے خلاف ہے. یہ اصل میں قرآن کے اوپر جو ایمان ہے اس پر اعتراض ہے. تو ان چیزوں کو اچھی طریقے سے سمجھ لینا چاہیے. پہلی گفتگو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. تو جتنے بھی اس کے اندر باتیں ہیں ان سب ہم ایمان لاتے ہیں، چاہے کہ ہم اسے مانیں یا پھر جو ہے سمجھیں یا نہ سمجھیں، نہیں، ایمان لانا ہے. تو یہ پہلا نقطہ ہے. اب آگے بات بڑھائیے. یہ کتابیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیشہ سے اتاری ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب سے انبیاء نازل کیے ہیں تب سے یہ کتابوں کا سلسلہ شروع ہو گیا. جب ہم تاریخی کتابیں پڑھتے ہیں، تحقیق میں تھوڑی بہت جاتے ہیں، تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ سب سے قدیم کتاب جو ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے دی ہے، وہ کتاب ہے شیس علیہ السلام پر جو نازل ہوئی، جو چند صفحات پر مشتمل تھی. شیس علیہ السلام یہ آدم علیہ السلام کے فرزند تھے. بعض روایتوں کے مطابق، بعض کے مطابق وہ آدم علیہ السلام کے پوتے تھے. بہرحال آدم کے اولاد تھے اور یہ بہت بڑے نبی تھے. شیس علیہ السلام اللہ کے نبی تھے. تو ان پر اللہ نے سب سے پہلے کتاب نازل کی ہے. واللہ عالم اس واقعے کی صحت. تو اس کے بعد سے یہ سلسلہ جاری رہا. اور ہم قرآن میں پڑھتے ہیں کہ صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم علیہ السلام کے بھی صحیفے ہیں. ایک ہے کتاب، ایک ہے صحیفہ. کتاب جس کے اندر صفحات، جس کے پنے بہت زیادہ ہوتے ہیں. ایک ہے صحیفہ جس کے پنے یعنی جس کے جو پیجز ہیں بہت کم ہوتے ہیں، پیجز بہت کم ہوتے ہیں. واللہ عالم. تو صحیفوں کا ذکر آیا ہے، موسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں کا ذکر آیا ہے نا. یہ بھی جان لیجئے کہ ہم جب کسی بھی ایک کتاب کا انکار کرتے ہیں اصل میں پوری کتابوں کا انکار ہے. تو ایمان جب لاتے ہیں، ہم قرآن کہتے ہیں کہ اللہ کی کتاب ہے، ہم ساتھ ساتھ یہ کہیں گے کہ اللہ کی کتاب انجیل بھی ہے، اللہ کی کتاب توراہ بھی ہے، اللہ کی کتاب صحف ابراہیم بھی ہے، اللہ کی کتاب فلان بھی ہے، زبور بھی اللہ کی کتاب. تو یہ جتنی بھی اللہ کی کتابیں ہیں ہم کہیں گے کہ سب اللہ کی طرف سے ہیں، اور سب ایک ہی مشکات سے نکلی ہیں، ایک ہی جگہ سے نکلی ہیں، ایک ہی منبع ہے ان کے نکلنے کا. تو یہ کتابیں پوری کتابیں ایک ہی بات بتاتی ہیں، پوروں کی تفصیل ایک ہے. البتہ احکامات میں آگے پیچھے ہو سکتا ہے، احکامات میں اختلاف ہو سکتا ہے، احکامات میں تبدیلی ہو سکتی ہے، لیکن اصولی طور پر بنیادی عقائد یہ پوری کتابوں میں کی تھی. تو کوئی بھی ایک کتاب کا انکار اصل میں پوری کتابوں کا انکار ہے. لیکن ہم اب دیکھیں گے کہ انشاءاللہ کہ جتنے بھی آسمانی کتابیں نازل ہوئیں ان میں رد و بدل، تحریف، یہ اس سے پہلے والے قوموں نے کیا ہے. یہ کتاب جو اللہ نے مکمل طور پر اس کی حفاظت کی وہ ہے القرآن الکریم، جسے اللہ نے مکمل طور پر حفاظت کی. تو اس اعتبار سے آج اس دنیا میں اگر کوئی کتاب جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ پوری کی پوری اللہ کی طرف سے ہے تو وہ ہے القرآن الکریم. اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں ان میں آیا ہے، کوئی اختلاف کی بات نہیں کہ اس میں رد و بدل ہوتے رہتا ہے. ٹھیک ہے.
تو یہ بھی آپ اپنے ذہن میں رکھیے. تو اس اعتبار سے بعض کتابوں کا ذکر ہے، ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں کا ذکر آیا، اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام پر، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے تورات دی، اور تورات کی خوبی یہ ہے کہ اللہ نے اسے اپنے ہاتھوں سے لکھا. وَكَتَبْنَاهُ فِي الْأَلْوَاحِ، ہم نے انہیں تختیوں میں لکھ کر انہیں دیا تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 3 کام، جیسے ماں عائشہ کی روایت ہے مسلم کی، اللہ نے 3 کام غالباً مسلم کیے ہیں لیکن روایت صحیح ہے، ماں عائشہ کی طرف سے ہے کہ اللہ نے 3 کام اپنے ہاتھوں سے کیے ہیں. ایک، اللہ نے جنت کو سنوارا ہے، اپنے ہاتھوں سے سجایا ہے. نمبر 2، اللہ نے تورات کو اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے. اور نمبر 3، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے چہرے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. تو یہ 3 کام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے کیے ہیں. تو جب ہم اللہ کی ہاتھوں کا ذکر کریں گے تو آپ تو مکمل طور پر آپ کو معلوم ہو گیا کہ ہاتھوں پر کیسے ایمان لانا ہے، بغیر تشبیہ کیے، بغیر تمثیل کیے، بغیر تکییف کیے، بغیر تعطیل کیے، بغیر تفویض کیے، تحریف تعویل سے بچتے ہوئے. تو ہم کہیں گے کہ اللہ کے ہاتھ ہیں، کما یلیق بجلالہ، جیسے اللہ کے لیے مناسب ہو ویسے. تو کوئی تشبیہ کی بات نہیں. تو اس طریقے سے معلوم ہوا کہ اللہ نے اپنے ہاتھوں سے کام کیے ہیں. تو اس میں تورات اللہ نے اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے. تو اسی طریقے سے زبور، وآتینا داؤد زبورا کا ذکر ہے کہ ہم نے زبور داؤد علیہ السلام کو دیا ہے. ابھی ان کتابوں میں تھوڑی تھوڑی ان کی تاریخ سنتے ہوئے آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے انجیل دیا تھا، ہے نا. اور اس کے بعد آخری کتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دیا، وہ ہے القرآن الکریم. ان کا تعلق ہے، وہ سب سے پہلی کتاب عزیز دوستوں وہ ہے توراہ. یاد رکھ لیجیے موسیٰ علیہ السلام کی بعثت یہ یوسف علیہ السلام کے بعد ہوئی، اور موسیٰ علیہ السلام مصر میں تھے، اور اس وقت کی سب سے طاقتور حکومت فرعون کے ماتحت ہوا کرتے تھے. تو اس کے بعد اللہ نے انہیں نبی بنایا اور انہیں فرعون کے پاس بھیجا. تو سمجھیے کہ اس وقت کی ایک بہت بڑی کنٹری، ایک بہت بڑی ثقافت، تہذیب کی طرف موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا، اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ایک مکمل شریعت دی. مکمل شریعت اللہ نے دی موسیٰ علیہ السلام. ہم انشاءاللہ آگے رسولوں پر جب گفتگو کریں گے تو ہم دیکھیں گے کہ رسول اور نبی میں کیا فرق ہے. تو بعض کو اللہ نے مکمل شریعت دی، بعضوں کو بعض کا تابع بنایا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام بالکل انڈیپینڈنٹ، ان کے لیے ایک مکمل شریعت. اس سے پہلے جو بھی شریعتیں تھیں سمجھے کہ تقریباً ختم ہو گئی تھی. اس سے پہلے جتنی بھی تعلیمات تھیں تقریباً ختم ہو گئی تھیں. تو موسیٰ علیہ السلام سے سمجھے کہ دوبارہ اللہ کا وہ سلسلہ، علمی سلسلہ، اللہ جو کتابوں کا جو سلسلہ تھا اس کا آغاز ہوا. پہلے تو آدم تھے، پھر نوح علیہ السلام، اور نوح علیہ السلام کے بعد ابراہیم آئے، ہے نا. ابراہیم علیہ السلام کے بعد اگر کوئی جلیل القدر نبی رسول آئے ہیں تو وہ ہے موسیٰ علیہ السلام. تو موسیٰ علیہ السلام کے پہلے جتنی بھی اللہ کی کتابیں تھیں وہ کتابیں سمجھیے کہ وہ ناپید ہو گئیں، گم گئیں، ان تعلیمات ختم ہو گئی تھیں. موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا جب اللہ نے دوبارہ اس انسانوں کو، بنی نوع انسان کو اللہ نے دوبارہ نئی شریعت دی. جتنی بھی باتیں تھیں وہ پوری سمجھے کہ بھلا دی گئی تھی. اب بالکل نیا دور شروع ہوا موسیٰ علیہ السلام سے. تو اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد جتنے بھی کتابیں آئیں پوری اصل میں تورات کی تابع تھی. جہاں تک کہ قرآن آ گیا تھا تب تک، اس سے پہلے جتنی بھی کتابیں تھیں پوری کی پوری تابع تھی موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تورات کی، ہے نا. تو یہ تھے موسیٰ علیہ السلام، اور یہ تھی وہ کتاب جسے توراہ کہا جاتا ہے. اچھا، اب توراہ میں کیا تھا؟ توراہ کا آغاز کس سے ہوتا تھا؟ وہ بھی الحمدللہ سے آغاز ہوا ہے. توراہ کا آغاز بھی الحمدللہ سے ہوا ہے، جیسے ہمارا قرآن دیکھتے ہیں. اور اس کے بھی کئی پنے تھے، اور نے جب موسیٰ علیہ السلام ایک چلہ اللہ کے یہاں کاٹا تھا 40 دن کا، تو اس کے بعد اللہ نے انہیں الواح، تختیوں میں بعض احکامات لکھ کر دیے، جنہیں یہ لوگ کہتے ہیں کہ 10 کمانڈمنٹس. اس میں 10 کمانڈمنٹس، آپ 10 کمانڈمنٹس دیکھیں گے تو اس میں 3 کمانڈمنٹس کے علاوہ بقیہ، یا پھر 3 کمانڈمنٹس ایسے تھے جس میں توحید کا لفظ ہے،
صراحت کے ساتھ توحید کا لفظ ہے. اللہ نے توحید پر اڑے رہنے کا حکم دیا ہے. 10 کمانڈمنٹس میں 3 میں یہ ہے. تو تصور کریں کہ کتنی اہمیت توحید کی ہوا کرتی تھی موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں. تو یہ 10 کمانڈمنٹس بھی اس کے اندر داخل ہے. اور یہ جو توراہ ہے، یہ جو قرآن جیسا ہی ایک اس کا معاملہ تھا، اس میں بھی ڈھیر سارے احکامات تھے، اس میں بھی اگلوں کے قصے تھے، اس میں بھی توحید کی بات تھی، اس میں بڑی تفصیل تھی. اللہ نے اسے بڑی تفصیلی کتاب بنائی تھی. اللہ نے قرآن میں کئی جگہ سے ہدایت بتایا، کئی جگہ سے اللہ نے نور بھی بتایا ہے. تو اس اعتبار سے یہ کتاب کی کافی بہت بڑی اہمیت تھی. یہ تاریخی کتاب تھی. اچھا، اب یہ جب کتاب آ گئی تو موسیٰ علیہ السلام کو باقاعدہ حکم ہوا کہ اس کتاب کی تنفیذ ہو، اس کتاب کو آپ نافذ کریں، اسے امپلیمنٹ کریں، اس پر اب تمہاری قوم عمل کرے گی. تو اس کے بعد بنی اسرائیل آئی تو انہوں نے پورا تورات پر ان کا عمل رہا. اور اس کے بعد حکومتیں بنی تو تورات کی بنیاد پر بنی. بڑے بڑے بادشاہ آئے تو انہوں نے تورات کی بنیاد پر بادشاہت کی. تو پورے مسائل، جیسے ہمارے پاس فقہی مسائل ہیں، ایسے ان کے پاس بھی مسائل ہوا کرتے تھے. دقیق فقہی مسائل، دقیق احکامات، اور اس میں ان کے علماء اور اس فقہا سب ہوا کرتے تھے الحمدللہ. تو اس اعتبار سے یہ موسیٰ علیہ السلام کی جو کتاب تھی یہ امام مانی جاتی تھی، یعنی لیڈر کی حیثیت تھی اس کتاب کی، جب تک کہ قرآن نازل نہ ہو جائے. جب قرآن نازل ہو گیا تو اس کی امامت منسوخ کر دی گئی. تو یہ تھی تورات کے اندر باتیں. اچھا، یہ جو تورات ہے اسے یہ لوگ آج اولڈ ٹیسٹامنٹ کہتے ہیں. انجیل کو یہ لوگ نیو ٹیسٹامنٹ کہتے ہیں. اب جب اولڈ ٹیسٹامنٹ اٹھا کر آپ پڑھیں گے تو اولڈ ٹیسٹامنٹ میں ہے کیا؟ اولڈ ٹیسٹامنٹ میں سفر ہے، سفروں کا ذکر ہے. موسیٰ علیہ السلام کے سفروں کا ذکر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا کیا ہے، یعنی اکثر قصے ہیں. جب ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو اچھی طریقے سے معلوم ہوتا ہے کہ بہت سارے حصے بعد میں لکھے گئے، اسے لکھنے والے بعد میں آئے. موسیٰ علیہ السلام پر جو نازل ہوئی کتاب وہ مکمل کتاب نہیں ہے یہ، بلکہ بہت سارے حصے اس کے گم ہو گئے تھے. یاد رکھ لیجئے، تورات جب بنی اسرائیل پر ظلم ہوا، جب بنی اسرائیل انہوں نے ظلم کیا، یہ حد سے زیادہ انہوں نے اپنے آپ کو ویسی قوم بنا لی جو اللہ کی نافرمانی کرتی تھی. جب یہ انتہائی نافرمانی میں اتر آئے تو ان کے یہاں سے سب سے پہلے اللہ نے تورات لے لیا تھا. تورات ان سے چھین لی گئی تھی، تورات ان کے پاس نہیں ہوا کرتی تھی. تو اس اعتبار سے ہوا یہ کیا ہوا بھائی؟ تو اس اعتبار سے ہوا یہ کہ تورات کی حفاظت کا بہت بڑا معاملہ تھا. جب بھی بنی اسرائیل کہیں پر قوم ہو کر چلی جاتی تو ان کے جو بھی ان کے پاس بچا کچا تھا تورات کا ضائع ہو جاتا. بنی اسرائیل کی تاریخ بڑی سمجھے کہ انتہائی خون ریز تاریخ تھی. بار بار انہیں غلام بنا لیا جاتا تھا، بار بار ان کی بستیوں کو اجاڑ دیا جاتا تھا، بار بار انہیں دھتکار دیا جاتا تھا. کئی مرد ان کے قتل کر دیے گئے. کئی مرحلے ان کے زمانے میں، ان کی زندگیوں میں ایسے آئے کہ پورے کے پورے مردوں کو قتل کر دیا گیا ہے، صرف عورتیں باقی رہتی تھیں اور پوری عورتوں کو لونڈیا بنا لیا گیا تھا. یعنی انتہائی بدترین معاملات ان کے ساتھ ہوئے. تو یہ ہمیشہ جب بھی تورات کو جمع کرنے کی کوشش کرتے اس کے پرخچے اڑ جاتے، ضائع ہو جاتے. تو جب بھی کوئی بنی اسرائیل کی حکومت قائم ہوتی تو سب سے پہلے وہ لوگ کوشش کرتے کہ تورات کو دوبارہ جمع کریں، تورات کو دوبارہ جمع کریں، تورات کو دوبارہ جمع کریں. یہ جو تابوت کا ذکر ہے قرآن کے اندر، تحملہ الملائکہ مما ترک بقیۃ مما ترک آل موسیٰ وہارون، موسیٰ علیہ السلام کا عصا، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی جو بقیہ چیزیں تھیں وہ تابوت کہتے ہیں بڑے ڈبے کو، وہ چیزیں اس میں تھی. اور بنی اسرائیل جہاں کہیں بھی جاتی اس تابوت کے ڈبے کو لے کر جاتی، وہ اسے بڑا بابرکت مانتی تھی. اور جب بھی یہ ڈبہ ان سے ضائع ہو جائے یہ سمجھتے تھے کہ ان کی بربادی ہے. تو جب اللہ نے طالوت علیہ السلام کو دوبارہ بادشاہ بنایا تو بطور دلیل یہ کہا کہ ان کی حکومت میں ہوگا کیا؟ ان کی حکومت میں ہوگا یہ کہ تمہیں تابوت ملے گا. تو ویسے ہی ہوا، اللہ نے تابوت کا انتظام کیا. تو ایک گھوڑے میں تابوت رکھ کر بھیج دیا گیا تھا ان کے علاقے میں. تو تابوت دوبارہ مل گیا. اور اس میں تھا کیا؟ اس میں تورات کے پرانے بعض حصے تھے، تورات کے بعض پرانے حصے تھے، اسے وہ جو کر پڑھتے تھے، اس کے احکامات پر عمل کرتے تھے. تو انہوں نے ہمیشہ تورات کے ساتھ روکردانی کی، نافرمانی کی. تو اللہ نے بطور سزا ان سے ہمیشہ تورات کو چھینتا رہا. تو یاد رکھ لیجئے اس تعلق سے عزیر علیہ السلام ایک ایسی شخصیت ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد 900 سال کے بعد آئے.
اور قرآن میں جو واقعہ ہے ایک آدمی کا جو 100 سال انہیں جو سلا دیا گیا تھا اور اس کے بعد جلایا گیا، اٹھائے گئے اور کہا گیا کہ یہ دیکھو تمہارا کھانا ایسے ہی تر و تازہ لم یتسنہ، اور انظر الی حمارک، اور تمہارے گدھے کو دیکھو، اور گدھے کا معاملہ کیا ہے؟ بوسیدہ ہو گیا ہے بالکل، 100 سال مر کا 100 سال ہو گئے اس کے، تو ہڈیاں اس کی چمڑیاں بوسیدہ ہو گئیں. تو اللہ نے کہا دیکھو اللہ جسے باقی رکھنا چاہے، زندہ کرنا چاہے کر سکتا ہے، اور اسی طریقے سے اللہ ختم کرتا ہے. تو یہ جو 100 سال کے بعد دوبارہ جنہیں جلایا گیا تھا، او کالذی مر علی قریہ جو سورہ بقرہ کے اندر ہے، وہ آدمی جو گاؤں پر گزرا تو انہیں گاؤں کی بربادی اس نے دیکھی، تو پھر اس نے کہا کہ اللہ سے دوبارہ کیسے جلائے گا، تو اللہ نے اسے خود موت دے دی اور اس کے گدھے کو ختم کر دیا، اور وہ جو سامان تھے کھانے پینے کے اسے ایسے ہی باقی رکھا. تو کہا جاتا ہے کہ یہ عزیر علیہ السلام تھے. تو 100 سال کے بعد پھر دوبارہ اللہ نے انہیں زندگی دی تھی، اور وہ جو بستی اجاڑ دی گئی تھی وہ بیت المقدس تھی، ہے نا. ایک اجاڑ انہوں نے غلطیاں کی تو پھر بہت بڑی جو ہے لشکر آئی اور انہوں نے نیست و نابود کر دیا تھا. تو یہ جو بربادیاں دیکھ کر جب انہوں نے کہا تھا عزیر علیہ السلام، تو یہ کہا جاتا ہے لیکن ٹھیک بات نہیں، اللہ عالم، پوری جو ہے وثوق کے ساتھ نہیں کہہ سکتے یہ عزیر علیہ السلام رہے ہوں گے. تو اسی لیے جب یہ 100 سال کے بعد اپنے قوم میں گئے تو قوم والوں نے دیکھا کہ ان کے جو پوتیاں تھیں، ان کے جو پوتے تھے وہ بوڑھے ہو گئے ہیں، ان کی عمریں بڑی بڑی ہیں، یہ ویسے ہی نوجوان ہیں. تو بنی اسرائیل نے دیکھا کہ یہ عجیب و غریب معاملہ ہے، تو انہوں نے خدا بنا دیا. قالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى عیسی ابن اللہ، ہے نا. یہ یہود ہیں وہ کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور یہ جو نصارہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ عیسی اللہ کا بیٹا ہے. نعوذ باللہ، دونوں غلط ہیں. تو اس لیے انہوں نے عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا لیا. اور یہ جو عزیر علیہ السلام تھے یہ اصل میں تورات کے حافظ تھے، بعض روایتوں کے مطابق ان کے یہ تورات کو یاد کر کر رکھے تھے اپنے پاس. تو یہ جب آئے تو دوبارہ انہوں نے تورات کو زندہ کیا، دوبارہ جو ہے اسے انہوں نے لکھا، کتاب کی شکل دی. واللہ تو اس کے بعد یہ تورات رہی. اس کے بعد سلیمان اور داؤد کی حکومت قائم ہوئی جو یہودیوں کے پاس اس کی بہت بڑی اہمیت ہے. تو وہ جب زمانہ تھا تب عزیر علیہ السلام کی بنائی ہوئی کتاب، لکھی ہوئی کتاب تورات کا حصہ ان لوگوں کے پاس موجود تھا، اور اس پر انہوں نے اپنی حکومت کی تنفیذ کی تھی. تو اس اعتبار سے دوستو یاد رکھ لیجئے. اچھا، داؤد علیہ السلام کی جب بات آئی تو یہ بھی جان لیجئے، اللہ نے کہا وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، ہم نے داؤد کو زبور عطا کیا تھا. زبور کا معنی کیا ہے؟ یہ زبر کی جمع ہے، زبور، یہ زبر سے لفظ نکلا ہے. زبر کا معنی بھی وہی کتاب کا معنی ہے، ٹوٹی ہوئی چیزوں کو جوڑنے کے معنی میں. تو یہ جو زبور ہے یہ کوئی مستقل کتاب نہیں تھی، یاد رکھ لیجئے. زبور ہے نا یہ اصل میں تورات کا ایک حصہ ہے. آج بھی آپ اولڈ ٹیسٹامنٹ اٹھا کر دیکھیں گے تو سیمز ایک ہے جس میں آپ دیکھیں گے آج بھی صرف اللہ ہی کی تعریف ہے اس میں. تو زبور ہے نا یہ کوئی مستقل کتاب داؤد علیہ السلام کو دی نہیں گئی، بلکہ داؤد علیہ السلام بھی تورات ہی کی اتباع کرتے تھے. زبور میں صرف اللہ کی تعریفات تھیں، اللہ کی تعریفیں تھیں، اللہ کا حمد تھا، ثنا تھا، تسبیح تھی. اسے داؤد علیہ السلام پڑھا کرتے تھے اور بڑے بہترین لہن سے پڑھا کرتے تھے، بہترین انداز سے پڑھا کرتے تھے. تو لوگ بڑے اچھے انداز سے سنتے تھے، اور نہ کہ صرف لوگ بلکہ چرندے پرندے، پہاڑ، یا جبال اوبی معه والطیر وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ. اللہ کہتا ہے کہ داؤد علیہ السلام کا معاملہ یہ تھا کہ جب بھی اللہ کی اس کتاب کی تلاوت کرتے، زبور پڑھتے، تو ساتھ ان کے پرندے پڑھتے تھے، یہاں تک کہ پہاڑ بھی ان کے ساتھ پڑھا کرتے تھے. یعنی اس بہترین انداز سے یہ اللہ کی تعریف کیا کرتے تھے. تو زبور ہے نا اس میں کوئی احکامات نہیں ہے، کوئی ڈوز اور ڈونٹس نہیں ہے، وہ صرف اللہ کی تعریف ہے. سمجھیے کہ آپ کے پاس جو سورہ فاتحہ ہے ویسا ہی کچھ تھا جو اللہ نے زبور علیہ السلام داؤد علیہ السلام کو دیا تھا بطور زبور. تو یہ ہے زبور. اچھا، زبور کے بعد ذکر آتا ہے انجیل کا. یہ انجیل کیا ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کو دی گئی؟ یہ بھی اصل میں کوئی مستقل کتاب نہیں ہے، یاد رکھ لیجئے. انجیل یہ بھی اصل میں تورات کے اندر جو تبدیلیاں آ گئی تھیں، تورات کے اندر انہوں نے جو تحریف کر دیا تھا بعد میں، ہر زمانے میں جو اسے کرتے ہیں، تو ان تحریفات کو نکال کر بعض باتوں کو جوڑا گیا ہے. تو اس اعتبار سے انجیل کی حیثیت ایک اپینڈکس جیسی ہے. اصل کتاب تورات ہے تو انجیل کو اس میں جوڑ دیا گیا ہے. بغیر تورات کی انجیل کچھ نہیں ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام اصل آئے تھے تورات کی تعلیم کے لیے، تورات کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے، تورات کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے. یہی کام تھا عیسیٰ علیہ السلام کا. اسی لیے اللہ کہتا ہے وہ رسولاً الی بنی اسرائیل. عیسیٰ علیہ السلام کی جب گفتگو ہوئی تو اللہ نے کہا کہ رسولاً الی بنی اسرائیل. عیسیٰ علیہ السلام آئے ہیں، کہاں آئے ہیں؟ بنی اسرائیل کے لیے آئے ہیں.
اور آپ دیکھتے ہیں آج کا جو بائبل ہے اسے آپ دیکھیں گے تو اس میں بعض واقعات ایسے ہیں جس سے اس آیت کی تصدیق ہوتی ہے. وہ واقعات کیا ہیں کہ کئی لوگ آتے ہیں ان کے پاس دوسرے قبائل کے، چونکہ جانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام وہ سراپا شفا تھے، جو بھی چیز کو چھیتے تو شفا. تو یہ ان کے درمیان مشہور تھا، اگر کوئی بھی کسی بھی قسم کا بیمار اگر عیسیٰ علیہ السلام کے کھانے کے بعد جو پرزے باقی رہتے ہیں ان پرزوں میں سے کسی پرزے کو کھا لے تو شفا یاب ہو جا سکتا ہے. یہ ان کے درمیان اتنا مشہور تھا. تو یہ کھا کر جو چیزیں چھوڑتے لوگ اسے اٹھا کر کھا جاتے. اب ہوتا یہ تھا کہ سب شفا ہو جاتی تھی، یعنی اتنا زندہ اللہ کا یہ معجزہ تھے. تو کبھی کبھار ان کے پاس گریک عورتیں آ جاتی تھی بچوں کو لے کر تاکہ یہ پڑھ کے پھونک دیں. تو کہتے ہیں کہ چلو جاؤ باہر نکلو، میں بنی اسرائیل کے لیے آیا ہوں، تم لوگوں کے لیے نہیں آیا ہوں. ویسے نبی کی شخصیت ہم پڑھتے ہیں، رسول کی شخصیت کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو وہ ایسی شخصیت نہیں ہوتی ہے نا، وہ سب کے لیے رحم و کرم کا ان کا معاملہ ہوتا ہے. لیکن میں بائبل کا ایک واقعہ بتاتا ہوں جسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ میں بنی اسرائیل کا رسول ہوں، میں بنی اسرائیل کا نبی ہوں، میرا کام بنی اسرائیل کی درستگی ہے، ان کی ہدایت ہے، اس لیے میں بھیجا گیا ہوں. تو اسے بات یہ معلوم ہو گئی کہ عیسیٰ علیہ السلام اصل میں انجیل کوئی ان کی ایک مستقل کتاب نہیں تھی، بلکہ انجیل یہ توراہ کے تابع تھی اور اس کی حیثیت انڈیکس کی تھی. اسے اچھی طریقے سے سمجھ لینا چاہیے تاکہ آپ کو قرآن کی بہت ساری باتیں سمجھ میں آئیں. بہت ساری باتیں آپ دیکھیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام تورات کی طرف بلا رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام تورات، جبکہ ان کے پاس تو کتاب تھی، کیوں تورات کی طرف بلا رہے ہیں؟ کیونکہ تورات کی طرف بلانا ہی ہے. تورات اور انجیل الگ نہیں ہیں، دونوں ایک ہیں. اسی لیے یہود و نصارہ ہمیشہ ایک ہیں. نصارہ کے لیے یہود کیا ہیں؟ وہ ان کے دین کے ماہر ہیں، ریلیجیس ایکسپرٹس ہیں. ان کے پاس جانا ہے ان کو اگر وہ یہ اولڈ ٹیسٹامنٹ سمجھنا چاہتے ہیں. بغیر تورات کے نیو ٹیسٹامنٹ کچھ ہے ہی نہیں. اسی لیے ہمیشہ یہ جو نصارہ ہیں یہود پر وہ ڈیپینڈ ہوتے ہیں، وہ ان پر اعتماد کرتے ہیں ہمیشہ. بغیر یہ یہود کے نصارہ کا کوئی وجود ہے ہی نہیں. حالانکہ نصارہ وہ ہیں جو یہود کو نفرت کرتے ہیں، ہے نا. انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا یہودوں کے ساتھ، کیا کچھ نہیں کیا، کیونکہ یہود ان کے رسول یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ گالیاں دیتے ہیں. تو اس اعتبار سے یہود اور نصارہ ان کے کتاب کے اعتبار سے، شریعت کے اعتبار سے الگ نہیں ہیں. اسی لیے آج بھی وہ یہودیوں پر ان کی بہت ساری باتیں منحصر ہیں، ہے نا. یہ جو پوپ ہے یہ اصل میں جیو ہوتا ہے، یاد رکھ لیجیے آپ، ہے نا. تو یہ معاملہ ہے. اب اس کے بعد آئی اللہ کی وہ عظیم کتاب جسے ہم قرآن کہتے ہیں. ایک بہت بڑی کتاب، فیصلہ کن کتاب اللہ نے نازل کی، جس کے تعلق سے اللہ نے کہا وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، یہ ایسی کتاب ہم نے اس بار نازل کر دی جو اصل میں تورات پر یہ سروائلنس کرے گی. یعنی تورات کو آپ یہ رکھ کر تورات کو چینج کر لیجئے، تورات کو رکھ کر قرآن کو چینج نہیں کر سکتے آپ. یہی معنی ہے ہیمنہ کا. ہیمنہ مطلب کمپلیٹ ڈومینیشن. اللہ نے اس کتاب کو کمپلیٹ ڈومینیشن دیا تھا کس پر؟ تورات پر. اسے دیکھ کر آپ تورات بدلائیے، یہی تعلیمات تورات میں تھی، تم نے بدل لیا ہے. تو جان رکھیے کہ یہی ہے جسے آپ مانیں گے، وہ اس کے بعد اس کی کوئی حیثیت نہیں. تو یہودیوں کی امامت ختم کر دی گئی، بنی اسرائیل کی امامت ختم کر دی گئی جب اللہ نے تورات کو نازل کیا، استغفر اللہ، کتاب قرآن کو نازل کیا. جب قرآن آ گیا تو اس سے پہلے جتنی بھی کتابیں تھیں سب منسوخ کر دی گئی. اب ایک نئی کتاب جسے القرآن کہیں گے، یہی تا قیامت رہنے والی کتاب ہے، اور اس کتاب کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمے لے لی ہے. اچھا، اس سے پہلے یہ بھی بات جان لیجئے کہ اللہ نے قرآن کو نازل کیا تھا لگ بھگ 500 سال کے بعد. عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے 500 سال کے بعد محمد رسول اللہ کی بعثت ہوئی. 500 سال 500 سال یہ پوری دنیا میں کوئی نبی نہیں آیا، کوئی رسول نہیں آیا، کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی. تو پھر یہ 500 سال کیسے چلے ہوں گے؟ پھر یہاں پر ہدایت، تعلیمات لوگوں کے لیے صحیح راہ دکھانے والے تھے نہیں تھے؟ جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں تو ایک بہت ہی عجیب و غریب بات ہم کو معلوم ہوتی ہے. وہ بات یہ ہے کہ ہر زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہر زمانے میں توحید کی بات کرنے والے موجود تھے، مسلمان موجود تھے. یہ جو سورۃ الکہف ہے جس میں آپ پڑھتے ہیں، وہ نوجوانوں کا ذکر پڑھتے ہیں، نوجوانوں کا جو ذکر پڑھتے ہیں، یہ نوجوان کون تھے؟ ان کا کون سا زمانہ تھا؟ یاد رکھ لیجیے یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کے زمانے کے ہیں. اب یہ جمع ہوئے تھے ایک توحید کی بنیاد پر.
توحید کی وجہ سے جمع ہوئے تھے، یہ بت پرستی سے پریشان ہو گئے تھے اور پورے نوجوان ایک میلے میں جمع ہو گئے تھے. آپس میں ان کا تعارف ہوا تو معلوم ہوا کہ اپنے اپنے قوم کو چھوڑ کر بھاگ کر آ گئے، کیونکہ قوم میں بت پرستی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے. اچھا، یہ کس کی دعوت پر مسلمان ہوئے؟ اور اسی طریقے سے ہم جب بخاری کا مطالعہ کرتے ہیں، مسلم کا مطالعہ کرتے ہیں، تو بنی اسرائیل کے بہت سارے واقعات ہیں اور ایسے واقعات ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کے واقعات کو بھی بنی اسرائیل کے واقعات کہا گیا ہے. یعنی تب بنی اسرائیل موجود تھے، تب ان کے درمیان وہ لوگ موجود تھے، لیڈرز جو مذہبی پیشوا جنہیں کہا جاتا ہے، تعلیمات دینے والے، ہدایت کا راستہ دکھانے والے موجود تھے، ہے نا. جب تک یہ موجود تھے اللہ نے کوئی کتاب نازل نہیں کی. جب ان لوگوں کا سراپا ختم کر دیا گیا، یہ بالکل ختم کر دیے گئے، تو تب اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، تب اللہ نے قرآن نازل کی. ورنہ ایک نبی کے درمیان دوسرے نبی کے درمیان اتنا بڑا فاصلہ نہیں ہوا کرتا ہے. تو توحید کا پیغام دینے والے، صحیح دین کا پیغام رکھنے والے اگرچہ کہ کم بھی تھے لیکن تھے. اور اسی طریقے سے اصحاب اخدود کا واقعہ پڑھتے ہیں. اصحاب اخدود جو نجران کا واقعہ ہے، ذن نواس جس کا نام تھا، جو کہ یہودی تھا، اس نے جو لوگ بھی مسلمان ہوئے، جو بھی توحید کو مان گئے تھے، انہیں اس نے گڈھوں میں جلا دیا تھا. یہ کب کا واقعہ ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کا واقعہ ہے. تو پھر یہاں پر کون پہنچے ہوں گے؟ تو یاد رکھ لیجیے عزیز دوستو، عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواریین تھے، جن کا ذکر قرآن میں بھی آتا ہے، من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ. عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ کون ہے میرے مدد کرنے والے، اللہ کے دین کی مدد کرنے والے کون ہیں میرے ساتھی؟ تو 12 لوگ تھے جنہوں نے ہاتھ اٹھایا تھا، کہا تھا کہ ہم ہیں جو آپ کی جو ہے پیروی کرنے والے، ہم آپ کے مددگار ہیں، اللہ کے دین کے مددگار ہیں، آپ کے ہم حواری ہیں. حواری کہتے ہیں وہ آدمی کو جو ہمیشہ ساتھ رہتا ہے، جسے ڈسائپل کہا جاتا ہے، ہمیشہ ساتھ رہتا ہے اور ہر کام میں ساتھ دیتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر بن عوام کو کہا کہ ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے اور میرا حواری زبیر بن العوام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یعنی جو ہمیشہ ساتھ رہتا ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام کے 12 حوارین تھے. تو یہ 12 جو حوارین تھے، ان کے پاس تعلیمات، بہترین تعلیمات تھی اور پورے حق پر تھے اور عیسیٰ علیہ السلام کی تربیت یافتہ تھے، ہے نا. اب اس میں سے جس نے عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑوا دیا تھا، وہ جو ذکر آتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ حواری نہیں تھا، وہ بعد میں جمع ہو گیا تھا. اور یہ جو پال ہے، جس نے بعد میں آ کے جو ہنگامہ مچایا، پال نے جو عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے ساتھ کیا، وہی کچھ عبداللہ بن سبا نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے ساتھ کرنے کی کوشش کی. یہ کامیاب نہیں ہو پایا، لیکن وہ ایک حد تک کامیاب ہو گیا تھا پال. یہ پال جو تھا، یہ حواریین کے پاس اس کی ملاقات ہوئی، عیسیٰ علیہ السلام کو اسے دیکھا تک نہیں. لیکن بغیر پال کے یاد رکھ لیجیے کرسچینٹی نہیں ہے، بغیر پال کے کرسچینٹی نہیں ہے. پال ہی کی دین ہے جو پوری کرسچینٹی آپ دیکھتے ہیں. یہ جتنی بھی جو ہے شریعت میں ہماری اور ان کی شریعت میں جتنی بھی ٹکراؤ ہیں، یاد رکھ لیجیے یہ پال کی طرف سے ایجاد کردہ ہیں. تو اس اعتبار سے عزیز دوستو جان رکھیے اچھی طریقے سے کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین کے ذریعے سے توحید کی بات کو باقی رکھا. ان کے حواریین یاد رکھ لیجیے، یہاں مدراس میں بھی لوگ پہنچے تھے. سینٹ ماؤنٹ جو آپ کہتے ہیں، ماؤنٹ کا علاقہ ہے نا، سینٹ تھامس ہیں جو وہ پہاڑی میں صاحب ان کا جو ہے مقبرہ ہے. یہ کب آئے ہیں آپ چیک کر لیجئے مدراس کی تاریخ، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بالکل عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کے زمانے میں آئے. ہو سکتا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین کے تعلیم یافتہ ہوں جو پیغام پہنچانے کے لیے یہاں پہنچ گئے ہوں. تو یہ سلسلہ رہا اور یہ جو حواریین تھے ان کے پاس صحیح توحید باقی تھی. اور اس کے بعد ہم وہ حدیث پڑھتے ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا تھا ہرقل کو، جس میں کہا کہ اگر تم اسلام نہیں قبول کرو گے فِإِنَّ عَلَيْكَ اِثْمَ الْأَرِيسِيِّينَ، تم ایمان قبول کرو گے تو تم دو فائدے ہیں تمہارے، 2 اجر ملے گا، تمہارا ایمان اور تمہارے ساتھ لوگوں کا ایمان. اور اگر تم روکردانی کرو گے، ایمان نہیں قبول کرو گے، تو یاد رکھنا اریسیین کا اسم تم پر آئے گا. تو یہ اریسیین کون ہیں؟ یاد رکھ لیجیے یہ آریوس کے لوگ تھے. یہ آریوس کون تھے؟ یہ آریوس عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین میں سے تھے جو کانسٹانٹینوپل کے زمانے میں انہوں نے توحید کو باقی رکھنے کی مکمل کوشش کی. کانسٹانٹینوپل جب وہ عیسائی ہوا تو یاد رکھ لیجیے عیسائی کی تاریخ میں ایک بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا. اس سے پہلے یہ 300 سال سے پہلے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام جانے کے 300 سال کے بعد یہ جو کانسٹانٹینوپل تھا ہے نا، کانسٹنٹائن جسے کہا جاتا ہے، یعنی قسطنطنیہ، وہاں کا جو بادشاہ تھا، رومی بادشاہ، یہ مسلمان ہوتا ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب کو اختیار کرتا ہے.
تو یہ جب آیا اندر تو اس نے اپنے پرانے عقائد کو باقی رکھنے کی کوشش کی. تو یہ اس کے زمانے میں ایک بہت بڑی بحث چھڑ گئی تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں کہ نہیں بیٹے ہیں. تو اس زمانے میں اتنی بڑی تعداد تھی وہ جو کہتی تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں، وہ تو ایک نبی ہیں. یہ کہنے والے اس زمانے موجود تھے. لیکن یہ جو کانسٹنٹائن تھا، یہ جو بڑا جو تھا، اس نے، یہ جو رومی بادشاہ، اس نے اس عقیدے کو مان لیا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے. کیونکہ اس کے پاس ہے نا پرانا وہ پیگنزم اس کے پاس موجود تھا، پرانا بت پرستی شرکی عقیدہ تھا جس میں وہ چیزوں کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، فلاں کو اللہ کی بیٹی کہتے ہیں. یہ چیز تھی، اسی چیز کو اس نے باقی رکھا. تو اس وقت توحید کا نام لینے والے تھے، اور یہ جو طاقت جب انہیں ملی تو انہوں نے ان لوگوں پوروں کو قتل کر دیا. لیکن آریوس جو تھے وہ اپنے شاگردوں کو لے کر بچ کر کہیں دور چلے گئے تھے اور انہوں نے توحید اپنے پاس باقی رکھی تھی. تو جب اس کا دقیق مطالعہ کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چند سال پہلے کوئی بھی ایسا آدمی نہیں تھا جو توحید جانتا تھا. سب کو انہوں نے ختم کر دیا تھا، سب پورے کے پورے ختم ہو گئے. تو اس وقت ضرورت پڑی کہ اب دوبارہ توحید کی وہ شمع دوبارہ روشن ہو. تو اس کے بعد اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. تو یہی وجہ ہے یہ لمبی مدت کی. تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے قرآن نازل کیا. تو قرآن کی خوبی ہے، جب ہم ان کتابوں کو کمپیئر کرتے ہیں تو پہلی خوبی ہم کو جو نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لی. اللہ نے قرآن میں کہا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری مکمل ہم لیتے ہیں، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے اپنے پاس لے رکھی تھی. اس لیے دیکھیے سبحان اللہ، ایسی عجیب و غریب حفاظت کہ آج تک یہ کتاب بغیر کسی تبدیلی کے باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گی. عجیب و غریب اللہ نے حفاظت کی اس کتاب کی. اللہ اکبر. اچھا اب چلیے قرآن کا تھوڑا سا ہم تعارف کر لیتے ہیں، جان لیتے ہیں کہ قرآن کیا ہے. قرآن کسے کہتے ہیں عزیز دوستوں؟ قرآن کا معنی کیا ہے؟ قرأ یقرأ قرآنا کا معنی پڑھنے کا آتا ہے، پڑھنا. قرآن مطلب پڑھنا، مصدر ہے قرآن، پڑھنا، پڑھنے کو کہتے ہیں. تو اللہ نے اس کتاب کا نام ہی پڑھنا رکھ دیا تاکہ اس کے پڑھنے والے اسے ہمیشہ پڑھتے رہیں، اس کے پڑھنے والے اسے ہمیشہ پڑھتے رہیں اور قیامت تک اسے پڑھتے رہیں. تو اس کتاب کا نام ہی پڑھنا ہے. اس سے پہلے ہی خبر دے دی گئی کہ تم کو پڑھنا ہے. اور پہلی آیت جو نازل ہوئی وہ اقرا، پڑھو. تو پڑھنا اس کا ایک جزء لا ينفك بنا دیا گیا تاکہ اس کی حفاظت مکمل ہو. یہ لفظ قرآن میں ہی اس کی حفاظت کی طرف اشارہ ہے. جب تک لوگ پڑھتے رہیں گے یہ محفوظ ہے. اس سے پہلے والی کتابوں کا معاملہ یہ تھا کہ وہ لوگوں نے اسے پڑھنا چھوڑ دیا، اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا تو کتابیں ضائع ہو گئی. لیکن یہ کتاب کو پڑھتے رہنا ہے تاکہ کتاب باقی رہے. اچھا اب آگے بڑھتے ہیں. یہ قرآن جو ہے اس کا یہ معنی ہے. قرآن کسے کہتے ہیں؟ جیسے آپ لوگ جانتے ہیں جو اللہ کی کتاب ہمارے پاس موجود ہے یہ قرآن ہے. یہ جو کتاب ہے، کتاب کی شکل میں اسے ہم قرآن نہیں کہیں گے، اسے ہم مصحف کہیں گے. قرآن جو ہم پڑھتے ہیں وہی قرآن ہے. یہ جو کتابی شکل ہے اس کا نام کیا ہے؟ مصحف. صحابہ نے اس کا نام رکھا تھا مصحف. تو ہم قرآن لاؤ بھائی نہیں کہیں گے، ہم کہیں گے مصحف لاؤ، مصحف رکھو، مصحف اٹھاؤ. لیکن جب پڑھیں گے تو کیا ہے؟ مصحف نہیں پڑھتے بلکہ ہم پڑھتے ہیں قرآن. قرآن پڑھنا ہے. اچھا یہ جو قرآن ہے اس کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ سورۃ الفاتحہ سے. اس کا اختتام ہوتا ہے سورۃ الناس پر. اور یہ بطور وحی اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو 23 سال میں وقتاً فوقتاً ضرورت کے تحت اللہ نے اسے نازل کیا. اس سے پہلے والی کتابیں دفعتاً دے دی جاتی تھی، پوری کی پوری کتاب لو چلو پڑھو اسے. لیکن اللہ نے قرآن کو چونکہ اس کی عجیب و غریب حفاظت کرنی تھی تو اللہ نے اسے کیسے کر دیا؟ ضرورت کے تحت نازل کرتا تھا. تو قرآن کا آنے کا طریقہ کیا ہے؟ وحی ہے. اللہ نے وحی کے ذریعے سے اس قرآن کو نازل کیا ہے. وحی کے ذریعے سے قرآن کو اللہ نے دیا ہے اور 23 سال میں دیا اللہ نے، ہے نا. تو یہی ہے قرآن. تو 23 سال میں نازل کردہ کتاب جو سورہ فاتحہ سے شروع ہوتی ہے، سورہ ناس پر ختم ہوتی ہے، اور یہ اللہ کا کلام ہے. القرآن کلام اللہ. قرآن یہ اللہ کا کلام ہے. کیا مطلب اللہ کا کلام؟ کلام اللہ کی صفت ہے. کلام اللہ کی صفت ہے اور یہ صفت ذاتی ہے. کلام جب چاہے نہیں بولے گا. بولتا ہے تو مطلب یہ نہیں کہ بولتے رہے گا، ایسا معنی نہیں ہے.
تو اسے بیک وقت یہ ذاتی بھی ہے فعلی بھی ہے. ذاتی اس اعتبار سے کیونکہ اللہ سے جدا نہیں ہوتی، فعلی اعتبار سے اللہ جب چاہے بات کرے گا، جب چاہے نہیں بات کرے گا. تو ذاتی اور فعلی دونوں ہیں، یہ اللہ کی صفت ہے. قرآن اللہ کی صفت ہے. قرآن غیر مخلوق ہے. اللہ کی صفت غیر مخلوق ہے نا، تو پھر قرآن کیسے مخلوق ہو جائے گا؟ تو قرآن مخلوق ہے کہ غیر مخلوق ہے، خطرناک بحث چھڑ گئی تھی. اور یہ قرآن اس وجہ سے غیر مخلوق ہے کہ مخلوق ہے. قرآن کیا مطلب مخلوق کا؟ پیدا کردہ چیز ہے، کریٹڈ ہے یا پھر نہیں ہے. ہم مسلمانوں نے، اہل السنہ والجماعہ نے قدیم زمانے سے یہ کہا کہ قرآن غیر مخلوق ہے. یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے، کیسے مخلوق ہو سکتی ہے؟ اگر ہم اسے مخلوق کہہ دیں گے تو پھر اللہ کی صفت کو مخلوق کہیں گے، تو پھر ہو نہیں سکتا. اللہ جب خالق ہے تو اللہ کی جڑی ہوئی پوری صفات کیا ہیں؟ یہ اللہ کا حصہ رکھتی ہے نا، اللہ کا حصہ ہیں، تو وہ تو مخلوق ہو نہیں سکتی ہے نا. تو اس اعتبار سے قرآن غیر مخلوق ہے. لیکن یہ فتنہ بہت خطرناک جڑ پکڑ گیا تھا مامون کے زمانے میں. ایک مامون تھا، یہ ہارون رشید کا لڑکا تھا. ہارون رشید کے بعد امین خلیفہ بنا، جو 4 سال تک اس کی حکومت تھی. اس کے بعد مامون خلیفہ بنا. یہ جو مامون تھا یہ لگ بھگ 22 سال 20 سال اس کی حکومت تھی، اور بہت ہی زبردست بادشاہ تھا ہے نا. عباسی خلافت میں اس کا نام ہونا چاہیے، مامون. بہت ہی زبردست بادشاہ، تعلیمی اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، ایڈمنسٹریشن کے اعتبار سے، صلاحیت کے اعتبار سے، قابلیت کے اعتبار سے یہ بہت ٹاپر تھا، ذرا برابر بھی شک نہیں. اور انتہائی علم دوست تھا. اس کا معاملہ تو یہ تھا کہ یہ قاضیوں اور ائمہ کا انٹرویو ڈائریکٹ لیتا تھا. قاضی آتے اس کے پاس انٹرویو دینے کے لیے، کیونکہ قاضی کی ضرورت پڑتی، تو قاضیوں کو یہ ڈائریکٹ انٹرویو لیتا. محدثین آتے تو محدثین سند پوچھتا، وہ ٹکٹکی باندھ کر اس کا چہرہ دیکھتے تو یہ سند سناتا، اس کے بعد حدیث سناتا ہے نا. مسائل غیر معمولی گرپ تھی سے مسائل میں، غیر معمولی دسترس تھی سے مسائل میں. تو بہت ہی زبردست بادشاہ گزرا تھا مامون، اور انتہائی علم دوست تھا. اور جب اس کی لڑائی ہوئی رومیوں سے، تو رومی جب ہے نا ایک لڑائی میں ہار گئے تھے، تو صلح کرنی تھی. تو مامون نے کہا کہ میں تم سے صلح کر لیتا ہوں، میں مانتا ہوں، لیکن 3 شرط پر. پہلا شرط یہ کہ تمہاری بستی میں جتنی بھی کتابیں ہیں پوری کتابیں بھیجنی پڑے گی. شرط نمبر 2، ان کتابوں کو پڑھنے والے جو ہیں نا تمہاری زبان میں، تمہارے بستی میں، وہ ان کتابوں کی زبان سے واقف ہیں، انہیں باقاعدہ بھیج دے. انہیں میں بڑی رقم کی تنخواہ دوں گا، اور وہ میرے پاس رہیں گے اور ان کتابوں کا ترجمہ کریں گے عربی میں. اگر تم ان کنڈیشنز کو مان لیتے ہو تو یاد رکھو کہ ہم تمہاری بستی پر حملہ نہیں کریں، یہ پوری بستی تمہاری اٹھا لو. اس کنڈیشن میں اس نے، اور پوری کتابیں جمع ہو گئی تھی. انتہائی علم دوست آدمی تھا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ کتنا بڑا یہ شخص ہوا کرتا تھا، بہت بڑی شخصیت تھی. تو یہ صاحب چونکہ جب فلسفے کی انہوں نے مطالعہ کیا، یہ گریک فلسفہ پڑھا اور ہندی فلسفہ پڑھا، تو یہ صاحب کے ذہن میں، اور خاص طور پر ان کے ایک استاد تھے ابن ابی داود کے نام پر، تو یہ صاحب نے ان کے دماغ میں اس باطل عقیدے کو ٹھونس دیا، معتزلہ کے عقیدے کو ٹھونس دیا. یہ صاحب اعتزال پسند تھے، ہر چیز کو عقل سے سمجھنا چاہتے تھے، وہ ایک خامی تھی ان کے اندر. تو یہ صاحب نے اس موضوع کو بڑا کیا کہ قرآن مخلوق ہے، اور اس میں بعض پولیٹیکل ایسپیکٹس بھی داخل ہو گئے تھے. اب یہ جو بھی علماء نہیں مانے انہیں قتل کر دیا گیا. کتنے علماء قتل کر دیا گیا. جہاں کہیں بھی جاتے یہی سوال ہوتا کہ بھائی قرآن مخلوق ہے غیر مخلوق ہے. اور اتنا بڑا فتنہ ہو گیا کہ اس زمانے میں امام بخاری موجود تھے، بڑے بڑے ائمہ موجود تھے، لیکن جب گورنمنٹ کوئی چیز لے کر چلاتی ہے تو یہ تمام کچھ بھی نہیں کر پائے. تو جب احمد بن حنبل کو عرض کر لیا گیا رحمہ اللہ، اسی لیے انہیں امام اہل سنہ والجماعہ کہا جاتا ہے کہ یہ خطرناک آزمائے گئے. انہیں ارسٹ کر لیا گیا تھا اور 8 سال تک جیل میں رہے، اور ان کی پوری کتابوں کو بائیکاٹ کر دیا گیا، اور اس کے بعد ان کے حلقوں کو بند کر دیا گیا. کیا کچھ نہیں ہوا ان کے ساتھ، اور انہیں خوب پیٹا جاتا تھا. لیکن انہوں نے آخر دم تک یہی کہا کہ قرآن مخلوق غیر مخلوق ہو نہیں سکتی، قرآن مخلوق غیر مخلوق ہو نہیں سکتی. یہی کہتے رہے، کبھی بھی انہوں نے اپنی رائے کو نہیں بدلا. 1000 کوشش کی گئی نہیں بدلے. تو 8 سال تک یہ جیل میں رہے، اور 8 سال تک ان پر کوڑے برسائے گئے. لیکن اللہ کا یہ بندہ کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹا، اسی چیز پر کھڑا رہا، یہاں تک کہ اللہ نے حالات کو بدل دیے. مامون گیا تو اس کا بھائی معتصم آیا، وہ بھی وہی رویے پر تھا، اور معتصم کے بعد آیا المتوکل علی اللہ. اور یہ جو صاحب تھے خلیفہ، یہ سنی خلیفہ تھے، یعنی اہل السنہ
کا وہ مضبوط عقیدہ اور بہت بڑے معتقد تھے احمد بن حنبل کے. اس کے بعد محمد بن حنبل کے حلقات دوبارہ آ گئے اور اس کے بعد انہیں وہ امام مانا گیا ساری دنیا میں. تو یہ قرآن غیر مخلوق قرآن غیر مخلوق ہے، یہی ہمارا عقیدہ ہے. اسے اچھی طریقے سے سمجھ لیجیے، یہ اللہ کا کلام ہے، کیسے مخلوق ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس مسئلے کو اچھی طریقے سے سمجھ لیجیے. تو یہ ہے قرآن مختصر طور پر. ہم کل گفتگو کریں گے قرآن کی حفاظت پر. قرآن کی حفاظت کیسی ہوئی؟ آج آپ نے قرآن کا ڈیفینیشن جان لیا. کل ہم دیکھیں گے کہ اللہ نے قرآن کی حفاظت کیسے کی اور اس کی مختصر تاریخ کیا ہے. قرآن میں اور لہجے کتنے ہیں، عربی زبان. اور جب قرآن کی جو حفاظت کی بات ہوئی تو نہ کہ صرف قرآن کی حفاظت ہوئی، یاد رکھ لیجیے عزیز دوستو، قرآن کے متعلق جتنے بھی چیزیں تھیں اللہ نے سب کی حفاظت کر دی. یہی اللہ اسپیشل حفاظت ہے. قرآن کا تعلق عربی زبان سے ہے نا، پوری عربی زبان محفوظ، یاد رکھ لیجیے، پوری کی پوری زبان محفوظ، چھوٹے چھوٹے الفاظ بھی محفوظ، اور یہ زبان میں جتنے بھی ڈائلیکٹس تھے، لہجے تھے، سب محفوظ. ایک کتاب ہے جس کا نام الضاد، اتنی موٹی ہے، صرف ضاد پر اتنی موٹی کتاب ہے، لام پر اتنی موٹی کتاب ہے، ایک ایک حرف پر اتنی کتابیں علماء نے لکھ دی ہیں. اور اس زمانے میں جتنے بھی اشعار تھے سب اشعار کو جمع کر لیا گیا، چاہے وہ برے ہوں کہ اچھے ہوں، چاہے اس میں جو بھی ہو، لیکن عربی ہے، حفاظت کرو. ایسے ایسے علماء پیدا ہوئے جنہوں نے زبان کے لیے اپنی پوری زندگی لگا دی. ایک تھے حماد الراوی، ایک بہت بڑے زبان کے ماہر جن کا نام تھا حماد الراویہ. ایک مرتبہ ان کی ملاقات ایک بادشاہ سے ہوئی، غالباً کوئی اموی بادشاہ تھا، ہشام بن عبد الملک تھا کوئی. تو اس بادشاہ سے ملاقات ہوئی اور بادشاہ نے یہ جو لغوی تھے حماد الراوی، ان کی کافی شہرت سنی تھی کہ انہیں فلاں چیز یاد ہے، کہ انہیں عرب کے پورے اشعار یاد ہیں. تو بادشاہ نے مذاق سے پوچھا کہ اچھا تم کو سب کچھ یاد ہے؟ یعنی مذاق کیا بادشاہ نے؟ تو حماد الراویہ سمجھ گئے کہ میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے. تو حماد نے کہا کہ یہ دیکھ لیجیے، الف سے یا جتنے بھی حروف ہیں اور ہر حرف سے شروع ہونے والا قصیدہ 100 قصیدے سنا سکتا ہوں میں. ہر حرف سے شروع ہونے والا 100 قصیدہ سنا سکتا ہوں میں. با سے شروع ہونے والا 100 قصیدہ سن لیجئے، سا سے 100 قصیدہ سن لیجئے. تو پھر بادشاہ نے کہا کہ تم ہے نا یہ باتیں کہہ رہے ہو جو ممکن نہیں. تو کہا کہ چلو سنو. تو الف سے شروع کیے، قصیدے سنا رہے ہیں جا رہے ہیں، فلان شاعر. بادشاہ یہاں تک تھک گیا. بادشاہ نے کہا، لیکن وہ ہار نہیں مانا. اس نے کہا کہ ایک آدمی بلا مقرر کیا کہ چیک کرو یا تک بولتا ہے کہ نہیں بولتا ہے. پھر چلا گیا. تو یا تک انہوں نے ہر حرف پر 100 قصیدے سنائے. ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے مکمل طور پر عربی زبان کی حفاظت کی. کتنے؟ اور اس میں آپ نام گنتے جائیے، سر فہرست ہے اس میں خلیل بن احمد الفراہیدی ہے نا، اس کے ابن ابی اسحاق، نضر بن شمیل، یہ وہ ائمہ ہیں جنہوں نے عربی زبان کی حفاظت کی. اور اس کے بعد سیبویہ ہے نا، یہ وہ لوگ ہیں. اور اس کے بعد ابو عبیدہ، اور اس کے بعد ابو عبید قاسم بن سلام، یہ 3-4 بھائی ہیں. پوری کی پوری زندگی انہوں نے زبان میں لگائی. عبد الملک الاصمعی، بڑے لوگ ہیں، بڑے شعراء ہیں. یہ لوگ آئے جیسے محدثین نے حدیث کو جمع کیا، انہوں نے اشعار العرب کو جمع کیا. چونکہ ہم حدیث سے زیادہ قریب ہیں، روزمرہ کی ضرورت ہے تو ہم محدثین کے نام جانتے ہیں، لیکن اس میں بھی وہ افراد ہیں جنہوں نے کچھ کم کام نہیں کیا تھا. یاد رکھ لیجیے، تہذیب اللغہ کے ایک مؤلف ہیں. تہذیب اللغہ عربی زبان کی ایک ڈکشنری ہے. یاد رکھ لیجیے کہ اس زبان کے لیے ایک مستقل ڈکشنری بنائی گئی. اس سے پہلے ڈکشنری کا تصور نہیں تھا. اس سے پہلے آپ ہے نا ڈکشنری پوچھیں گے، لوگ پوچھیں گے ڈکشنری کیا ہے؟ لغات جسے کہتے ہیں، معجم جسے عربی میں کہتے ہیں، لوگ نہیں جانتے تھے. عربی زبان کے لیے پوری ڈکشنری محفوظ کر دی گئی. سب سے پہلے ڈکشنری لکھنے والے ہیں خلیل بن احمد الفراہیدی، جو 175 ہجری کے ہیں. انہوں نے کتاب لکھی جس کا نام کتاب العین، ایک ڈکشنری ہے. ڈکشنری کا کانسیپٹ دینے والے سب سے پہلے یہی ہیں. آج یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس آکسفورڈ ایڈوانس ڈکشنری ہے، فلاں کتنی بڑی ڈکشنریاں ہیں. ان کی جتنی بھی ڈکشنری آپ جوڑ لیں 2 والیوم سے زیادہ نہیں ہے. یاد رکھ لیجیے، ہمارے پاس ایک ڈکشنری جسے لسان العرب کہتے ہیں، جس کے ہے نا 30 جلدیں ہیں، 30 والیومس ہیں. اور ایک ڈکشنری ہمارے پاس تہذیب اللغہ، اس کے لگ بھگ 14 سے 15 والیومز ہیں، ہے نا. یہ والیومز کا کیا مقابلہ کریں گے لوگ؟ انگریزی زبان کا مقابلہ کرنا ہی عربی زبان کی توہین ہے. کوئی مقابلہ نہیں ہے نا. پہاڑ کے سامنے کنکروں کا کیا مقابلہ ہے؟ کوئی مقابلہ نہیں ہے نا. عربی انگلش زبان تو پوری ہے نا، یہ فولش لینگویج ہے، پوری کی پوری پرایوں سے لی ہوئی ہے. اس کی کچھ ہے ہی نہیں. اس میں 26% جرمنی ہے،
25% اس میں فرنچ ہے، لیٹن 50% ہے، دوسرے زبانوں سے لے کر قرض لے کر دوسروں کو لوٹ کر، زبان میں خود لوٹنا ہے. انہوں نے زمینوں کو لوٹا نہیں ہے بلکہ زبانوں کو لوٹا ہے. کتنے الفاظ ہمارے اردو کے ہیں ان کے پاس، ورانڈا، کتنے الفاظ ہیں پورے جو ہے یہاں سے لوٹے انہوں نے. اچھا عربی زبان میں بھی ڈاکہ ڈالا انہوں نے، وہاں سے بھی بہت کچھ انہوں نے لیا. تو یہ زبان پوری کی پوری کیا ہے، قرض میں چل رہی ہے نا، پوری کی پوری قرض میں. اگر ہم قرض واپس مانگیں گے تو ان کے پاس رہے گا ہی نہیں کچھ. لیکن عربی زبان ایسی نہیں ہے. اچھا اصل میں انگریزی زبان سے کوئی کمپیئر کرنا نہیں چاہیے، لیکن اس کی جو ہے شہرت ہو گئی نا، پھیل گئی ہے، تو اس اعتبار سے ہم کمپیئر کرنا چاہتے ہیں، ورنہ کوئی کمپیریزن نہیں ہے اس کے ساتھ. اچھا یہ جو عربی زبان ہے یہ ہمیشہ سے مستقل اپنے اندر طاقت رکھتی ہے. اس کی پورے فاؤنڈیشنز مستقل ہیں، یعنی انتہائی مضبوط زبان ہے. یہ اللہ نے اسے بہت ہی مضبوط زبان بنایا ہے، اس کی مضبوطی کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتے. اور اس کے بعد انڈیپینڈنٹ زبان ہے، یہ اپنے اندر اتنا طاقت رکھتی ہے کہ وہ کھڑی ہو جائے، اور اس کے بعد کبھی بھی مکسیشن نہیں ہوا اس کے اندر. یعنی اس زبان یعنی تاکہ مکسیشن نہ ہو، ادھر سے قیصر و کسریٰ کے ان کے جو فالتو کی باتیں نہ آئیں، اس لیے اللہ نے اس زبان کو ہمیشہ سے آئسولیٹڈ رکھا یہاں تک کہ نبی آ گئے. اور اتنی رچ زبان، اتنے اس کے اندر الفاظ، اتنے اس کے لہجے، اللہ اکبر. تو یہ مضبوط، انتہائی مضبوط زبان ہے. تو یہ میں بتا رہا ہوں آپ، آج سے 1200-300 سال پہلے کتاب العین ایک ڈکشنری لکھی گئی، جس میں یہ ڈکشنری کس لیے، عربی زبان کے لیے. عربی زبان کی حفاظت کس کے لیے، قرآن کے لیے ہے نا. تو ایک ہے تہذیب اللغات، جس کے مؤلف یہ معتبر ڈکشنری ہے عربی زبان کی، تہذیب اللغات جسے کہتے ہیں. مؤلف ہیں اس کے الازہری. یہ جو صاحب تھے یہ غلام بنا کر انہیں لوگوں نے اٹھا لیا تھا. بنو اسد کے پاس غلام تھے، لگ بھگ 25 سال غلام تھے، 25 سال غلام تھے. اور 25 سال غلام کے دوران انہوں نے ڈکشنری لکھی ہے. چونکہ قبائل سے ان کا ڈائریکٹ ریلیشن تھا، اور قبائل جو براہ راست الفاظ سنتے تھے، براہ راست الفاظ جانتے تھے، تو انہوں نے اس ڈکشنری میں ڈائریکٹ قبائل سے جو الفاظ سنے ہیں، قبیلے، بدو قبیلے، عربی قبیلے، ان کے الفاظ انہوں نے جمع کیے ہیں. 25 سال غلام رہے. دیکھیں کتنی بڑی قربانیاں ہیں. تو جیسے محدثین کی قربانیاں ہیں، لگ بھگ اسی انداز کی قربانیاں ہیں لغویین کی زبان کی حفاظت کرنے کے لیے. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں قرآن کی حفاظت میں کون سی چیزوں کی حفاظت ہو گئی، پوری مکمل عربی زبان کی حفاظت ہو گئی. عربی زبان تو چھوڑیے، عرب کے اندر اگر چھوٹا سا بھی ٹیلا ہے، چھوٹی سی بھی وادی ہے، تو وادی کے نام بھی محفوظ کر دیے گئے ہیں. ایک ہمارے استاد تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ مکے کے ہر پہاڑ کا نام میں جانتا ہوں. مکے میں 100 کے پہاڑ ہیں، ہر پہاڑ کا نام جانتا ہوں اور ہر پہاڑ کی خوبی جانتا ہوں، ہے نا. تو اس انداز سے پہاڑوں کے نام، یعنی جتنی بھی وہ زمین ہے پوری کی پوری محفوظ. اب یہ قرآن کے تعلق سے گفتگو کرنے والے کون ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہوا کیا، ان کی پوری باتیں محفوظ. اب ان کی باتیں اگر کوئی کرے، ان کی زندگی محفوظ. ایک مستقل فن نکل کر آیا، اسماء اور رجال، جس میں لوگوں کی زندگیوں کی حفاظت کرتے ہیں. یہ فلاں کون ہے بھائی، انہوں نے حدیث سنایا ہے، چلو بلاؤ انہیں، ان کے پوری لسٹ نکالتے ہیں. تو اس انداز سے عزیز دوستو قرآن کی حفاظت اصل میں پوری شریعت کی حفاظت. محدثین پیدا ہوئے، فقہا پیدا ہوئے، ہے نا، لغوین پیدا ہوئے، مفسرین پیدا ہوئے. قرآن کے لیے اپنے آپ کو جنہوں نے ڈیڈیکیٹ کیا مفسرین کہتے ہیں. تو اس اعتبار سے عزیز دوستو یہ جو اللہ نے جو قرآن میں کہا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، انتہائی درجے کی حفاظت ہوئی. ایسی حفاظت ہم سوچ بھی نہیں سکتے، ویسی حفاظت ہوئی. ائمہ پیدا ہوئے اس کے بعد. اللہ اکبر. انشاءاللہ ہم کل کی مجلس میں دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیسی اس کی حفاظت ہوئی، کیسے اسے لکھا گیا. 2 قسم کی حفاظتیں ہیں، دونوں قسم کی حفاظتیں کیسی ہوئی. اور اس کے بعد یہ بھی ہم دیکھیں گے کہ یہ جو آج ہمارے پاس مصحف ہے، اس مصحف تک یہ معاملہ کیسے پہنچا. تو کل کی مجلس ہماری پوری قرآن پر ہوگی انشاءاللہ. یہاں پر اپنی بات ختم کرتا ہوں. اللہ سے دعا کرتا ہوں ہم نے جو بھی کہا جو بھی سنا اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے. اگر کوئی سوال ہے تو لے لیں گے انشاءاللہ. بہت ہی اہم سوال. توراہ، زبور، انجیل کی زبانیں کیا تھیں؟ یہ بہت اہم سوال ہے. یاد رکھ لیجئے توراہ کی زبان تھی عبری زبان.
हिब्रियो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी हिब्रियो ज़बान बोलते थे, जिसे अरबी में इब्री कहते हैं। इब्री अरबी, बा और रा में कल्ब हो गया है, ये दोनों आपस में बहने हैं। इब्री और अरबी आपस में बहने हैं, ये दोनों ज़बानों की माँ है, जिसे अस्सामिया कहते हैं। अल्लुग़ा अस्सामिया एक ज़बान थी, गालिबन वही ज़बान नूह अलैहिस्सलाम बोले रहे होंगे, अल्लाहु आलम। बहरहाल वहाँ से एक इब्री ज़बान निकली और एक अरबी ज़बान निकली, और इब्री ज़बान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले काफ़ी शोहरत हासिल थी इससे, यानी दीन की ज़बान यही ज़बान थी। लोग अल्लाह के ताल्लुक़ से गुफ्तगू करना चाहते हैं, दीन की बात करना चाहते हैं, आखिरत की बात, याद रख लीजिए यही ज़बान है, इसको पढ़ना ही पढ़ना है। इस ज़बान के बगैर दीन के लिए कोई दूसरी ज़बान नहीं थी, तौरात इसी ज़बान में थी। अच्छा, तो इस एतबार से तौरात की ज़बान इब्री थी। मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल इब्री बोलते थे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि देखिए कैसे अल्लाह ने जो है हमारी ज़बान की हिफाजत की। कुरान की हिफाजत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से अब तक वैसे ही है, वैसे उलमा पैदा हो रहे हैं, वैसे ही इसकी हिफाजत हो रही है। कभी भी ये सिलसिला टूटा नहीं, ये कड़ी से निकली नहीं। लेकिन हिब्री ज़बान का मामला ये हो गया कि कई मरतबा सिलसिले टूट गए, और आज से 60-70 साल पहले तक ये ज़बान डेड ज़बान मानी जाती थी। जब इनके लिए एक हुकूमत बनी तो इन्होंने दोबारा उसे जिंदा किया। लेकिन याद रख लीजिए, जो ज़बान मर जाती है उसे इंसान दोबारा जिंदा करें तो वो अपने शबाब पर नहीं होती, अपने वो रूह को खो चुकी होती है। वही हिब्रियों का मामला है। लेकिन बहरहाल वो मुकम्मल कोशिश में लगे हैं, ऑफिशियल ज़बान बनाया, लोगों को ज़बरदस्ती सिखा रहे हैं, है ना, ये सिलसिला उनका जारी है। लेकिन हमारी मुसीबत क्या है, हमारा मामला यह है कि अरब में अगर कोई गैर अरबी अरबी बात करे, वो पूछते हैं कि तुम अरबी क्यों बोल रहे हो, ये हमारा मामला है। वो उनका मामला ये है कि सारी दुनिया में अपनी ज़बान का डंका पीट रहे हैं, इसके लिए क्या कुछ नहीं कर रहे हैं, ये इनका मामला है। बहरहाल तौरात हिब्री ज़बान में, और उसके बाद इंजील हिब्री ज़बान में, दाऊद अलैहिस्सलाम उसी, सब ईसा अलैहिस्सलाम तक इसी ज़बान में। अलबत्ता इंजील के ताल्लुक़ से कहा जाता है कि ईसा अलैहिस्सलाम की जो ज़बान थी वो आरामी ज़बान थी, आरामिक जिसे कहा जाता है, लुग़ल आरामिया ज़बान थी। लेकिन मजहबी ज़बान हिब्री होती। जैसे आज हमारे माशरे में हम उर्दू बोलते हैं, तमिल बोलते हैं, फलां फलां बोलते हैं, लेकिन जब बात दीन किया जाए तो कौन सी ज़बान हमारे लिए मोतबर है? अरबी। कुरान अरबी में पढ़ते हैं, अगरचे कि समझ में आए ना आए, पढ़ते अरबी में है ना। और हम लोगों ने मुकम्मल बिल्कुल परफेक्ट हिफाजत की कि इसे सीखे नहीं। हाँ, इसे नहीं सीखने का मुकम्मल हम लोगों ने ठाना है, जान तिबू से ठान रखेंगे, नहीं सीखेंगे इसे, पढ़ेंगे लेकिन नहीं सीखेंगे। जब चाहे पढ़ते रहेंगे, नमाज पढ़ेंगे, याद भी करेंगे इस कुरान को, लेकिन नहीं सीखेंगे, चाहे जो भी उन्हें समझाए, कहेंगे नहीं सीखेंगे, है ना। और अल्लाह ने ज़बान की खूबी हमेशा इसे रखी कि इसे अल्लाह ने ख़ास तौर पर आजिम ममालिक में अल्लाह ने इसे ज़बान, इसे पैसों से नहीं जोड़ा है। इसे पढ़ने वाले पढ़ाने वाले हमेशा क्या हैं, पैसों से दूर होते हैं। और आज का एक दौर ऐसा आ गया है जहाँ हम ये देख रहे हैं कि ये सिलसिला और मजबूत होते जा रहा। अब आगे चल के होगा क्या, होगा कि अरबी ज़बान सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की ज़बान होकर रहेगी। इसे पढ़ने वाले सिर्फ अल्लाह के लिए पढ़ेंगे, कमाई के लिए नहीं पढ़ेंगे। उसके आसार ज़ाहिर हो चुके हैं, उसके लिए मुकम्मल कोशिश हो रही है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। अच्छा, तो बता रहा था मैं कि हम है ना ठान रखा है कि नहीं सीखेंगे। याद रख लीजिए, हमारी ज़िंदगी बेकार है, हम फालतू के लोग हैं अगर हम इस दुनिया को छोड़कर जाएं और हमने अल्लाह के कलाम को नहीं समझा। हमसे बड़ा कोई बदबख्त हो नहीं सकता, है ना। जो कलाम अल्लाह का कलाम जिसमें है, हम अल्लाह की ज़बान कुरान को नहीं समझ सकते। हमको एक मुतरजिम की ज़रूरत है, ट्रांसलेटर की ज़रूरत है। याद रख लीजिए, मुतरजिम की ज़बान आप पढ़ते हैं, कुरान नहीं पढ़ते आप। ट्रांसलेशन जो आप पढ़ते हैं वो ट्रांसलेटर की ज़बान है। हो सकता है कि मैसेज में से हिस्सा कुरान का हो, लेकिन वो कुरान नहीं है। अच्छी तरीके से जान लीजिए आप। वर्ड टू वर्ड पढ़ के आप है ना बहुत बड़े कुछ तीर नहीं मार लिया आपने, आपने कुछ किया ही नहीं, वही ट्रांसलेशन पढ़े आप आखिरकार। याद रख लीजिए अजीज दोस्तों, जिंदगी में आपका मकसद होना चाहिए कि आप अरबी ज़बान सीखेंगे, वरना आपकी ज़िंदगी बेकार है, आप गैर मुकम्मल हैं। कैसे मुमकिन है कि आप अल्लाह का कलाम नहीं समझ पा रहे हैं? अफसोस है हम पर। बहरहाल, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले ईसा अलैहिस्सलाम तक सब यही ज़बान बोलते। ईसा अलैहिस्सलाम अलबत्ता आरामिक बोलते थे होंगे, लेकिन मजहबी ज़बान अरबी ज़बान थी, इब्री ज़बान थी। इसी में जो है वो तिलावत होती है। और कुरान जो है अरबी। और हमारा याद रख लीजिए, हम इंशाल्लाह तफसील में आएंगे, कुरान अरबी, और अनबिया में से सिर्फ 4 अनबिया हैं जो अरबी बोला करते थे। वल्लाहु आलम।
ہاں یہ تو ہم جانتے ہیں نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بھی عرب جو بھی تھے مکے کے اندر، خاص طور پر قریش جو تھے، ان کا کہنا تھا کہ ہم دین ابراہیم پر ہیں. اللہ نے کہا کہ وما کان ابراہیم یہودیوں ولا نصرانی ولکن کان حنیفا مسلما. یہود بھی نہیں تھے، نصرانی بھی نہیں تھے، بلکہ وہ تھے کیا؟ مسلمان تھے. تو مشرکین مکہ کا دعویٰ تھا کہ ہم دین ابراہیم پر ہیں، اور دین ابراہیمی میں توحید ہے، یہ سب جانتے تھے وہ لوگ، ہے نا، سب جانتے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں عرب میں خال خال اکا دکا ایسے بھی لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے توحید کا بول بالا کیا. جیسے ایک صحابی ہیں جن کا نام سعید بن زید، وہ عشرہ مبشرہ میں سے ایک ہیں. ان کے جو والد زید تھے، ان کے تعلق سے وہ کہتے ہیں کہ یہ اصل میں توحید بیان کرتے تھے، کعبہ میں چلے جاتے تھے اور کعبہ میں جو بت تھے ان کے خلاف بولا کرتے تھے، ہے نا. لوگ انہیں صابی کہتے تھے، یعنی بے دین ہو گیا کہتے تھے. تو عرب میں اکا دکا ایسے جو ہے. اور قس، ایک نام قس بن ساعدہ، ایک مشہور مقرر ہے عربی ادب میں، وہ صحابی توحید بولا کرتے تھے. تو ایسے اکا دکا خال خال لوگ موجود تھے جو توحید بولتے تھے. اور خود ابو ذر الغفاری کے تعلق سے آتا ہے کہ یہ کبھی بھی انہوں نے بت کے سامنے سجدہ نہیں کیا، یاد رکھ لیجیے. وہ کہتے ہیں کہ میں کبھی بت کے سامنے سجدہ نہیں کیا. وہ بنو غفار کے تھے، مکے کے باہر ان کی بستیاں ہوا کرتی تھی. اور کہتے ہیں کہ میں جب بھی مجھے عبادت کرنی تھی میں سیدھے نیچے لیٹ جاتا تھا، اور میں اپنے انداز سے میں کچھ کرتا تھا اور ایک اللہ کو پکارتا تھا میں. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو میں نے ہاتھوں ہاتھ اسلام قبول کیا، اور میں بےتاب تھا، اس نبی کے انتظار میں تھا. جب مجھے خبر پہنچی تو فوراً دوڑ کر چلا گیا. اور ابو ذر غفاری وہ آدمی ہے اسلام قبول کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خاموشی اپنے قبیلے میں چلے جاؤ. ابو ذر غفاری مانے نہیں اور گئے صفا کے پہاڑی میں ڈنکے کی چوٹ میں اعلان کیا، کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ. اور وہ کہنا تھا ہوا ہے کہ پورے مشرکین ان پر ٹوٹ پڑے. بعد میں عباس آئے، انہوں نے کہا کہ بھائی بنو غفار کا آدمی ہے، تمہارے قافلے وہیں سے گزرنا ہے، چکنا چور کر دیں گے تمہیں. تو اس کے بعد لوگوں نے چھوڑا انہیں. تو یہ ابو ذر غفاری تھے، تو پہلے سے توحید میں تھے، تو توحید کی نشانیاں موجود تھیں. لیکن یہ وہ افراد تھے جن کے پاس علم نہیں تھا. معلوم ہے کہ ایک خدا کی عبادت کریں، لیکن علم نہیں تھا، نہیں معلوم تھا کہ کیسے نماز پڑھے. واللہ اعلم. عجمی عربی زبان اور عجمی زبان میں فرق ہے کہ عربی زبان کہتے ہیں، جو غیر عربی ہے اسے عجمی کہتے ہیں. جو غیر عربی ہیں یعنی جو عربی نہیں بولتے ہیں، جو عربی نہیں ہیں، وہ ان کے پاس عجمی. اس اعتبار سے تمل بھی عجمی، اردو بھی عجمی، ہاں انگریزی سب یہ عجمی ہے. اچھا، عجیب و غریب اتفاق دیکھیے کہ وہ عجم ہے نا، جانوروں کو کہتے ہیں. عربی زبان میں عجم کا لفظ اجماوات، حدیث میں العجماوات جبار. اجماوات کا معنی یعنی یہ جانور ہیں، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو بولنا نہیں جانتے. عجم کا معنی کیا ہے؟ گونگے. عرب کا معنی فصیح بولنا، فصاحت کی چوٹی. عرب کا اعرب یعرب کہتے ہیں، فصاحت کی چوٹی کو کہتے ہیں، یہ گفتگو کا اپنا بلند معیار رکھنے والے. عجم وہ ہیں جو بولنا نہیں جانتے، گونگے، ہے نا. یہ ان کی ایک الگ ہے نا، ان کا ایک الگ لٹریچر ہے. عرب کا لٹریچر جو ہے بالکل الگ لٹریچر ہے، اپنے اندر وہ بہت اچھی اچھی چیزیں رکھتے ہیں. واللہ عالم. ہاں ابن ابراہیم علیہ السلام کا صحف بک فرم آیا. اچھا، فرم آیا تھا. ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ نے صحف نازل کیے تھے، تو ہم کو معلوم ہے یہ اللہ ہی کی طرف سے آئے ہوں گے. اور اس کا ذکر قرآن میں سورۃ الاعلی میں ہے. صحف ابراہیم و موسیٰ ہم ہر جمعے میں پڑھتے ہیں. اللہ علیہ. عربک ڈکشنری، جی عربک ڈکشنری اگر آپ چاہتے ہیں تو اس میں 2-3 باتیں ہوں گی، لمبی ہو جائے گی بات، میں مختصر کرنا چاہتا ہوں. تو ایک اگر آپ جو ہے انگلش ٹو عربک، عربک ٹو انگلش رکھنا چاہتے ہیں تو یہ جو ڈکشنری ہے ہینس ویئر کے نام سے ایک ڈکشنری ہے، ایک جرمن رائٹر جو عربی زبان سیکھ کے اس نے ڈکشنری لکھی ہے. وہ جرمن لینگویج بولتا تھا، وہ باقاعدہ آیا عرب دنیا میں اور عربی زبان سیکھی، اور عربی زبان سیکھ کے اس کا وہ ماہر بنا، اور اس کے بعد اس نے ایک ڈکشنری لکھی ہے، اس کا نام ہے ہینس ویئر، ہے نا. عجیب اتفاق ہے. ایسے ایسے جرمنس ایسے ایسے فرنچ ایسے ہیں، ایسے برٹشرز ہیں جو آئے، انہوں نے پوری مستقل عربی زبان سیکھی، غیر معمولی ماہر بنے اس میں. اللہ اکبر. اچھا یہ ہو گئی بات. اگر آپ اردو میں چاہتے ہیں تو مصباح اللغات ہے، منجد کا بھی ترجمہ ہے.
یہ آپ ڈکشنری لے لیں. اگر اب عربک ٹو عربک کہتے ہیں تو اگر آپ بالکل مختصر چھوٹی چاہتے ہیں تو ایک ہے المصباح المنیر کے نام سے للفیومی، لیکن اس میں پورے الفاظ نہیں ہیں. یہ اصل میں ایک فقہی کتاب کے الفاظ کی شرح ہے وہ. اچھا اگر آپ جدید الفاظ چاہتے ہیں تو ایک ہے المعجم الوسیط. المعجم الوسیط، اس معجم کو لے لیجئے تو عربی ٹو عربی کے الفاظ اس میں بہت ہی اچھے انداز سے ملیں گے. اور منجد بھی ہے، منجد بھی ہے لیکن بہت بڑی ہے. واللہ اعلم. ہاں سوال یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام پر جو صحیفوں کا جو ذکر آیا ہے کیا وہ کتابوں کی شکل میں تھی؟ واللہ عالم. لیکن صحیفے کا لفظ کا معنی ہی چند صفحات، چند پیپرز کو کہتے ہیں، تو وہ ضرور کتابی کی شکل میں ہوگا. اللہ عالم. آدم علیہ السلام کون سی زبان بولتے تھے؟ یہ دیکھیے اس تعلق سے نہ قرآن میں حدیث میں اس کا ذکر آیا ہے، لیکن اتنا تو قرآن سے ہم کو بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو پورے اسما سکھائے تھے. اور افعال کی بنیاد اسما ہے. افعال اسما سے ہی نکلتے ہیں، ہے نا. تو اسما ہی کسی بھی زبان کی بنیاد ہے، ناموں کو کہتے ہیں ناؤنس. تو اللہ نے کہا کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے آدم کو پورے اسما کی تعلیم دی. تو معلوم یہ ہوا کہ جتنی بھی زبانیں بعد میں پیدا ہوئیں، نکل آئی منظر عام میں، یہ تمام زبانیں اصل میں وہیں سے نکل آئی ہیں. تو اس اعتبار سے عربی زبان میں اس میں تھی، ہبری بھی اس میں تھی، سامی بھی اس میں تھی، بابلی بھی اس میں، سب زبانیں اس میں موجود تھی، وہیں سے پورے زبانیں نکلی ہیں. یہی بات صحیح نظر آتی ہے. واللہ عالم. صلی اللہ علیہ وسلم. محمد حاضرین میں سے کوئی پوچھنا چاہیں کچھ سوال؟ ہاں سوال یہ کر رہے ہیں کہ کیا حدیث کا انکار کرنا قرآن کا انکار کرنا ہے؟ میں کہوں گا کہ ہاں. کیوں؟ کیونکہ حدیث کے بغیر آپ قرآن کو سمجھ نہیں سکتے. جب آپ حدیث کو قرآن سے ہٹا دیں گے تو قرآن کی آیتیں ایک کنٹینر جیسی ہو جائیں گی، جو بھی معنی آپ بھرنا چاہیں بھرتے جائیں. تو قرآن کی تفسیر حدیث کرتی ہے. دیکھیے بغیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن آپ سمجھ نہیں سکتے. اللہ نے نظام ایسے بنایا کہ نبی کو بھیجا اور نبی کے ساتھ کتاب بھیجی. اللہ نے کتاب ایسے اوپر نہیں ڈال دی. ہمیشہ اللہ نے کتاب کو ایک نبی کے ساتھ جوڑا ہے تاکہ یہ نبی اس کتاب کو سمجھائیں، یہ نبی اس کتاب پر عمل کر کر دکھائیں. یہ نبی آپ کو بتائیں کہ اس کتاب کے مسائل کیا ہیں، یہ آیت کیا ہیں. اللہ نے کہی جو قرآن لِتُبَيِّنَ لَهُمْ، تم انہیں سمجھائیں، لِتَقْرَأَهُ عَلَى مُكْثٍ، تم ٹھہر ٹھہر کر پڑھ پڑھ کر سمجھائیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر قرآن ہے ہی نہیں، ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور قرآن کو آپ الگ نہیں کر سکتے. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو قرآن سے الگ نہیں کر سکتے تو ان کی سنتوں کیسے آپ الگ کر سکتے ہیں؟ ممکن ہی نہیں، ہے نا. اسی لیے ماں عائشہ نے کہا کان خلقہ القرآن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے اخلاق کیا تھے؟ قرآن. آپ قرآن پڑھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق جان لیں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن یہ دونوں الگ نہیں ہو سکتے. تو جب یہ دونوں الگ نہیں ہو سکتے تو حدیث اور قرآن بھی الگ نہیں ہو سکتے، ہے نا. جو لوگ اس کا انکار کرتے ہیں ان کے پاس ریزنز ہیں. ایک ریزن وہ کہتے ہیں کہ بھائی حدیث میں اختلافات زیادہ ہیں، فلاں فلاں ہیں، فلاں فلاں قرآن میں بھی ہیں، ہے نا. اگر آپ اسی کو بنیاد بنانا چاہتے ہیں تو آپ وہی کچھ کہیں جو حدیث میں کہہ رہے ہیں قرآن کو بھی کہیں. تو اس اعتبار سے یہ بات بالکل گمراہ کن بات ہے یہ کہیں کہ حدیث کا ہم انکار کرتے ہیں. ہاں حدیث کا انکار کرنے کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے. آپ جب اختلافات سے بچنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے تو ہمارے پاس پورا نظام ہے. مصطلح الحدیث، علوم الحدیث کے نام سے علماء نے اسی زمان میں بنا دیا. واللہ عالم. اردو میں قرآن عربی زبان کس طرح سیکھیں؟ قرآنی عربی زبان کس طرح سیکھیں؟ دیکھیے آج ہمارے معاشرے میں اسے بعض لوگوں نے کمرشل بنا لیا ہے، کمرشل رنگ دینا چاہتے ہیں مختلف. یاد رکھ لیجئے عربی قرآن عربی سے کچھ نہیں، ایک ہے عربی زبان. بعض لوگ آئیے ہم آپ کو وہ عربی نہیں سکھائیں گے بلکہ ہم آپ کو قرآنی عربی سکھائیں گے. پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں. قرآن کی عربی یہ ٹاپ موسٹ عربی ہے. جب آپ نارمل عربی نہیں سیکھ سکتے تو بڑی عربی آپ کو سمجھ میں آئے گی، ہے نا. قرآن فصاحت و بلاغت کی چوٹی ہے. تو جب نارمل آپ زبان عربی زبان کی بنیادیں نہیں سیکھیں گے تو وہ کیسے سیکھ سکتے ہیں؟ سمجھے کہ ایک قسم کی مارکیٹنگ ہے انہوں نے شروع کی ہے، ورنہ یہ لفظ کی کوئی حقیقت نہیں. ایک ہے عربی زبان جسے آپ کو سیکھنا ہے. آپ اسے سیکھتے ہیں کس لیے؟ قرآن سمجھنے کے لیے. ٹھیک ہے. لوگ اسے سیکھتے ہیں بعض کمانے کے لیے، ہے نا. تو اس اعتبار سے اس میں فرق پیدا ہو جائے گا، ورنہ زبان ایک ہی ہے اور اسے آپ کو سیکھنا ہے. قرآن سیکھنے، انما العلم بالتعلم، سیکھنے سے آپ معلوم ہو سکتا ہے. آپ سیکھنا پڑے گا نا، وقت نکالنا پڑے گا.
آپ نے انگریزی زبان کے لیے کتنا وقت نکالا؟ ماشاء اللہ تبارک اللہ 3 سال سے آپ نے اس سلسلے کو شروع کیا ہے. جب آپ کے ماں کے گود سے نکل کر چلنا شروع کیے تو آپ کا داخلہ اسکول میں ہو گیا نا. اس زمانے سے آپ رٹا مار رہے ہیں, ABCD شروع ہوا آپ کا, ہے نا. اسکول ختم کیے, کالج ختم کیے, مٹی پلید ہو گئے اس زبان کے لیے. اس کے باوجود بعض لوگوں نے اسے سیکھا نہیں, وہ الگ بات ہے نا. جو لوگوں نے اسے سیکھا ہے اس پہ انہوں نے 20 سال لگائے ہیں. ارے بھائی آپ 1 سال لگا دیجیے نا قرآن کے لیے, 1 سال, 1.25 سال. اس کے لیے آپ تیاری نہیں ہے, اس کے پاس آپ کے پاس ارینجمنٹ نہیں ہے, تو یہ پورا معاشرہ غلط ہے, یہ پوری سوسائٹی کی غلطی ہے, ہے نا. یہ پوری سوسائٹی کی غلطی ہے کہ اس کی کوئی خاص ارینجمنٹ نہیں ہے نا. آپ جب قرآن کے حلقے بناتے ہیں تو وہیں پر قرآن سمجھنے کے لیے حلقے ہونے چاہیے. ہم نے تو صرف کیا کیا, ہم نے صرف جو ہے نا پرزوں کو چن لیا ہے, اصل مغز کے طرف آئے نہیں. ہماری مثال تو ایسی ہے کہ بہت بڑا دسترخوان, میں عام طور پر کھانے کی مثال دیتا ہوں تاکہ لوگ بڑے غور سے سنیں, ہے نا. دسترخوان, ایک بڑا دسترخوان رکھ دیا گیا, اس میں میوے جوڑ دیے گئے, سب کچھ ہے کھانے کے لیے, اور آپ بیٹھے اس میں, اور آپ صرف ہے نا سیلڈ کھا کے اٹھ کے چلے گئے. آپ نے دسترخوان سے کچھ کھایا ہی نہیں, آپ نے اچھے میوے, اچھی غذا کو آپ نے کھایا ہی نہیں, تو پھر آپ اصل میں اس دعوت سے محروم رہے. تو بالکل یہی مثال ہے اس آدمی کی جو صرف قرآن ہے نا پڑھنا سیکھ لیتا ہے اور اس کے بعد قرآن سمجھا نہیں. یہی مثال ہے اس کی, اصل مغز کو اس کو سیکھا نہیں. تو ہونا یہ چاہیے کہ جہاں کہیں بھی قرآن کے حلقے ہوں وہاں تعلیم عربی زبان کے حلقے ہوں, اور اس پر زور دی جائے, اس کے لیے وقت دیا جائے. اور یہ وہ نہیں کہ صرف مدرسوں میں جا کے سیکھ سکتے ہیں, یعنی اس کے لیے جو ہے آپ کو کوئی کالج کی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے. اگر صحیح انتظام کہیں ہے تو صرف آپ کو محنت کرنا ہے, بس لگاؤ ہونی چاہیے. آپ اپنی زندگی میں آپ نے جو 20 سال انگریز کے لیے دیا ہے نا, فلاں زبان کے لیے آپ نے جو اتنے سال دیے, اس میں سے اتنا تو نہیں, اس میں سے 5% ہی آپ دے دیجئے نا, سیکھ جائیں گے. لیکن ہمارے لوگ اسے کرنے کے لیے تیار نہیں ہے نا, انہیں شیطان کرنے نہیں دیتا. جب بھی عربی سیکھنا چاہتے ہیں تو وہاں سے ایک کورس نکل آتا ہے ورڈ ٹو ورڈ کے نام سے, 1 مہینہ پڑھ لو پورا قرآن سمجھ لیں گے. اب وہاں پر گئے تو افسوس کی بات, ٹھیک ہے یہ لوگ کہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ٹھیک ہے مان لیے, لیکن اس کے اثرات یہ نکل آئے, بعض لوگوں نے سمجھا کہ پورا قرآن تو ہم سمجھ گیا, اور کیا ہے. ان کے اندر وہ اکتفا کا مادہ پیدا ہوگا جو اور خطرناک ہے نا. میں ان لوگوں سے کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے آپ چلائیے, ساتھ ساتھ اپنے اس ادارے میں ایک ایسا کورس رکھیے جس میں عربی زبان سکھائیں, تب آپ کا کام مکمل ہے, ورنہ یہ کام آپ کا ادھورا ہے. آپ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو قرآن کے قریب کرنا, ٹھیک ہے اچھی بات ہے کریے, لیکن آپ قریب کرنے کے بعد کا اصل جو مغز ہے وہ دیجئے نا. یہ ورڈ ٹو ورڈ یہ مغز بھی نہیں ہے, یہ اچار کی بھی مثال نہیں ہے, اس سے بھی کم ہے. یہ آپ نے اچار دے دیا, اصل کھانا نہیں دیا. تو آپ اپنے پاس جب اس کا انتظام رکھتے ہیں تو اس کا بھی انتظام رکھیے نا. آپ اسی جگہ جہاں آپ نے ورڈ ٹو ورڈ رکھا ہے وہیں ایک انتظام کیجئے, وہیں ایک ڈپارٹمنٹ بنائیے جس میں آپ عربی زبان سکھاتے ہوں. تب میں کہوں گا کہ آپ کا کام مکمل ہے, ورنہ میرے نظر میں آپ کا یہ کام ادھورا ہے, اور یہ ادھورا پن ہمیشہ نقصان دیتا ہے. نیم حکیم خطرے میں جان, یہ اصول ہے ہمارا, یہی ہونے والا ہے. ٹھیک ہے, تو ہم کو چاہیے کہ عزیز دوستو اس کے لیے وقت نکالیں, ایک سسٹم بنائیں, اس کے لیے جستجو کریں, لیکن افسوس کہ ہمارے پاس یہ ہے ہی نہیں. اللہ اعلم. سوال یہ ہے کہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کے لیے آئے ہیں تو ان کے حواریین یہ سارے دنیا میں گھومنے کی کیا ضرورت ہے. دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی بنی اسرائیل کے لیے, ہے نا, وہ بحیثیت شخصیت بنی اسرائیل کے لیے, وہ اپنا پورا وقت ان کے لگائیں گے کیونکہ اتنا کام باقی تھا. لیکن ان کے جو شاگرد ہیں وہ تو میسج تو پہنچائیں گے, اسلام کا میسج ہے نا. اسلام دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے لیے ہیں, لیکن عیسیٰ علیہ السلام کا میسج سب کے لیے ہے. وہ جو اسلام لائے ہیں وہ سب کے لیے ہے نا. تو اس اعتبار سے حواریین گھوم کر انہوں نے پیغام پہنچایا. اب ان کے محنتوں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اخدود کا معاملہ, فلاں معاملہ ہے نا. اللہ نے ان لوگوں کو کیا کہا, اصحاب الاخدود کے تعلق سے کہا مومنین کہا اللہ نے انہیں. تو پھر مومنین کیسے بن گئے وہ لوگ؟ اگر انہیں اجازت ہی نہیں تھی دین پھیلانے کی تو پھر انہوں نے جس پر ایمان لایا وہ کیسے ایمان ہو گیا؟ تو بہرحال یہ کہنا درست ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام بحیثیت شخص ان کے وہ ڈیڈیکیٹ تھے, ورنہ ان کا میسیج تو ساری دنیا کے لیے تھا. اسلام کا میسیج ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے. واللہ اعلم. ختم ہوئے.
واللہ عالم، ہم تو نہیں جانتے بھائی، واللہ عالم۔ دیکھیے یہ جو ہے ہمارے پاس اولڈ ٹیسٹامنٹ ہے، نیو ٹیسٹامنٹ، اس میں ہو سکتا ہے کہ بعض صحیح میسیجز ہو، ہے نا، بحیثیت مجموعی وہ محرف ہے، تحریف ہے اس کے اندر، لیکن بعض اکا دکا میسیجز جو قرآن سے اس کا مشابہت ہے، ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے نا، قرآن فیصلہ کرے گا کہ بھائی یہ آپ کے پاس جو ہے یہ اللہ کا کلام ہے، یہ قرآن فیصلہ کرے گا۔ تو ہم قرآن کی روشنی میں ان چیزوں کا جب ہم مطالعہ کریں گے تو کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ چیز ہو سکتا ہے کہ جو وہی میسیج ادھر ہے تو ہم کہیں گے کہ بھائی دیکھیے وہی میسیج ہے، تو قرآن فیصلہ کرے گا، واللہ اعلم۔ ٹھیک ہے، صلی اللہ علیہ جی قرآن، ہاں اچھا بہترین سوال کیے ہیں۔ قرآن کی قسم کھا سکتے نہیں کھا سکتے ہیں؟ قرآن اللہ کا کلام ہے تو اللہ کی صفت ہے تو اللہ کا حصہ ہے، تو اس پر قسم ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی ہے؟ دیکھیے علمی اعتبار سے جب ہم گفتگو کریں گے تو یہ جو سلسلہ ہم جو بتا رہے ہیں، یعنی جو لنک صفت اللہ کا کلام، یہ جو لنک ہے اس اعتبار سے تو صحیح ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من کان منکم حالفا فلیحلف باللہ، من حلف منکم حلفا فلیحلف باللہ، اگر تم میں سے کوئی آدمی قسم اٹھانا چاہتا ہے تو اللہ کی قسم اٹھائیں، تو لفظ اللہ کی قسم اٹھائیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی یہی کہ قسم اٹھائیں تو اللہ کی قسم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کتنے مرتبہ پڑھتے ہیں والذی نفسی بیدہ، والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے پاس میری جان ہے، جس کے ہاتھ میرے معاملات ہیں، تو ہم سیدھے اللہ کی قسم اٹھائیں گے، یہی سنت ہے۔ قرآن پر قسم اٹھانا یہ سنت کے خلاف ہے، واللہ اعلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔